مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف بیانی ایک بار پھر حاضر ہے نئے سیگمنٹ کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہماری اس نشریات کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے ہمیں جن کرم فرماؤں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے ان میں ہمارے پاورڈ بائی اسپانسر میں الجدید پراپرٹیز، مائکروٹیک انکارپوریشن، لیڈنگ آئی ٹی کمپنی آف پاکستان، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، سینٹرک ٹاور بائی پاک ایشیا گروپ آف کمپنیز، گوبیز پینٹ، نارا گروپ، رومی گروپ اور ڈائنرز، یہ ہیں ہمارے پاورڈ بائی اسپانسرز۔ جبکہ کو پاورڈ بائی اسپانسرز میں ہیں ہمارے ساتھ اسکائی اسکریپر بائی ہنانی بلڈرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز، اور کنٹری بلڈرز اور شایان بلڈرز، یہ ہیں وہ ہمارے کو پاورڈ بائی اسپانسر۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈائمنڈ اور گولڈ اسپانسرز، اور اس کے علاوہ ہمارے گفٹ ہیمپر پارٹنرز کے بھی ہم دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں، اور ہمارے ملبوسات کے لیے ہمارے پارٹنر جیب پردیسی جمال پردیسی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول اور خوش الحان بیان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ یا شفیع للہ کر دو کرم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر ہے
خیالات کی وادیاں منتشر غیب خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں دور ہو جائے غم یا شہ محترم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض صدق الله العظيم اللہ رب العزت ان آیت مبارکہ میں پا ایمان وارے کے حکم دینی آئین کہ پا دوڑ لگا جے دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو پا کے حکم یہ آئے کہ پا اللہ جی مغفرت کی طرف دوڑ لگا جائے سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت سبقت کرو ہکڑے بیے سے اگیا ودھو ہکڑے بیے سے ان میدان میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ای وہ میدان آئے جن میں ہکڑے بیے سے مقابلو کرن والے کے مقابلو کراوا ہے کہ کیر ودھارے سے ودھارے اللہ جی مغفرت کے حاصل کرے تو نہ کیر ودھارے سے ودھارے اللہ جی رضا کے حاصل کرے تو اللہ جی رضا نے مغفرت جن جو خلاص ہوئی ہے کہ پا کے جنت مری نے پا جہنم سے بچی ونو ای بدی سے وڈی دھرتی جی دولت ہے ورضوان من اللہ اکبر اگر کوئی ماڑو بدی عبادتوں کری گی نہیں رمضان جو روزہ رکھی گی نہیں تراویح پڑھی گی نہیں نے زکوٰۃ و خیرات کری گی نہیں لیکن اللہ بچائے اللہ نہ کرے ان کے اللہ جی رضا نہ ملی جنت نہ ملی مغفرت ان جی نہ تھی تو قرآن مجید میں اللہ فرمائے رہی ہے لا یغرنکم باللہ الغرور تم کو دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ ڈالے پا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ جی اتنی عبادت کری رہی آئی ہوں سجی امت مسلمہ کری رہی ہے کروڑوں ماڑو ماشاءاللہ حرمین شریفین میں بگے لائن لیکن جو اصل منگن جی چیز آئے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ اللہ آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں جنت مانگتا ہوں یعنی پاک جستجو لگی ونے پاکڑی کھجور صدقو کر جے اکڑو پہاڑ سون جو صدقو کر جے بس اے اللہ آپ راضی ہو جائے ہر عمل میں اے اللہ آپ راضی ہو جائے میں وضو کر رہا ہوں آپ راضی ہو جائے میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ راضی ہو جائے آؤں روزو رکھی رہے اے اللہ آئی راضی تھی ونو آؤں دعا کری رہے ہیں اے اللہ آئی راضی تھی ونو عمرو کری رہے ہیں آئی راضی تھی ونو اللہ جی رضا جو جذبو اللہ جی مغفرت اللہ پاکے معاف کری دیئے پانجلے جنت جو فیصلو کری دیئے جہنم سے خلاصی جو پروانو دی دیئے
ای جستجو لگا لے اللہ پاک رمضان جو مہینو ڈینی مغفرت وارو اشرو ڈینی جہنم سے خلاصی جو اشرو اچن وارو آئے نے ان میں ہکڑی بہو وڈی جو عبادت آئے ای جستجو جو حاصل آئے جو جن میں ودو جستجو تھی سگے تھی وہ اعتکاف آئے. اللہ جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان جے آخری عشر میں بلا یعنی ناغے اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنا ہوا بلا ناغا کوئی ور ایڑو نہ ہے جن میں اللہ جے نبی اعتکاف نہ کریو. وفات سے اکڑے ور پہلا جو ور ان میں بو عشر جو اعتکاف کریا نے آپ علیہ السلام جے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرنی ہو. تو ای ایڑی عبادت آئے جن میں ماڑو اللہ کے پوتری دوڑ دکھاڑے تو اللہ جی مغفرت جو طالبیاں جنت جو طالبیاں اور جہنم سے خلاصی چاہیا تو ان میں بیسک اللہ جے در تے پونو آئے کہ اللہ جڑے سدائیں معاف نہیں کرو اڈا سے بھی نہ نہیں جی فقیر ہوئے تو کوئی در تے اچھی بھی نہیں تو سخی میں سخی تو دین تھا. اگر کنجوس میں کنجوس ہوئے تو نہ ان کے بھی دل میں نرمی اچھی بھی نہیں تھی کہ یاری تو گنے بغیر بھی نہیں ڈا سے تو پاں اللہ جے درجہ فقیری ہو نے پاں کے مغفرت نے جہنم سے خلاصی ای حاصل کر لے اللہ پاک آخری اشرو ڈیری ہوئے جن میں اللہ جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزروں کمر کے کسی گننا ہوا رات بھر جاگنا ہوا ای قضا اہل و گروارے کے بیدار کرنا ہوا نے احتکاب جو اہتمام کرنا ہوا. تو منجی درخواست ہے جو عمل اللہ جا نبی سجی زندگی کریا پاں زندگی میں ہکڑے فری تو کری گنجے آخری اشر جو اعتکاف جامع مسجد میں جڑا گھر جا کری پاں کے سگوڑ ہوئے نئی طریقے سے پانچی مائیں بہنوں بھی ہر گھر میں 3-4 بائیڑی ان تو ہکڑی بائیڑی بو بائیڑی کے پاں میں رائی گنجے نبی بائیڑی انہیں جی خدمت کرن جو نماز دی جگہ اڈا سمن اڈاج کھین پن عبادت کرن. تو اگر انشاءاللہ پاں اللہ جے حکم سے اللہ جے در تے پئی وننا نہ ان میں پچھی مغفرت نے جہنم سے خلاصی جو بھی ہوئے یہ سنت موقدہ الکفایہ ہے جو اعتکاف میں وینو وہ پورے محلے جی طرف سے سنت ادا کری رہی ہے پورے محلے جی طرف سے ان کے اجر ملی رہی ہے. اگر نہ بھی ہے سجو محلو گو نہ کوئی بھی نہ بھی ہے تو سجو محلو گو نگار تھی نو تو وین وارو اکڑو پوتے لے وہی رہی ہے بیو بدے جی طرف سے نمائندو ہے بجے جی طرف سے اکڑی ذمہ داری کی ادا کری رہے تو بدے لے مغفرت جی دعا انشاءاللہ نے شب قدر ضرور ملتی ہے ایسے شخص کے جو اعتکاف میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ پاں بدے مسلمانے کے پوتے مسجد میں خاص کر جو حرمین شریفین میں ان گھنا ماڑو ماشاءاللہ مسجد نبوی پگے لائن اڈا اعتکاف کرنا اللہ بدے جے اعتکاف کے قبول کرے نے ان جی برکت سے اللہ سجے عالم جے متھے پوتے جی رحمت پوتے جی رضا جو فیصلو اتارے نے بدے جی اللہ تعالیٰ مغفرت کری دیے نے اللہ کری رمضان ایڑو پاں گزار جے کہ پانجو اللہ سے ایڑو تعلق تھی وینے کہ سجے ور پانجے لے نیکی آسان تھی وینے نے گناہ سے بچنو آسان تھی وینے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان رب کی نعمت ہے رمضان رب کی نعمت ہے رمضان 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 رب کی نعمت ہے رمضان 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 رب کی نعمت ہے رمضان. الجدید گلف ہلز جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر. گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی 13 لش گرین پارکس سائیکلنگ ٹریک جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت. ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے. الجدید پراپرٹیز آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن.
Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call ویلکم بیک اور خوش آمدید. ایمان افروز بیان کے ساتھ اور تلاوت اور نعت آپ نے سماعت فرمائی. اور اب ہمارے وقت ہوا ہے نوجوان ستارے سیگمنٹ کا. ہمارے اس سیگمنٹ میں ناظرین کرام ہم جواں دل لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ایک منفرد مقام کسی بھی معاشرے میں کسی بھی شعبے میں دیا، اس کے بعد نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ کمیونٹی، برادری اور سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو ہمیشہ لگی رہتی ہے. اور میں ہمارے محترم مہمان کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں، اور جب بھی ان کو میں نے ایز این پلیئر دیکھا، جب بھی ان کو ایز این مینیجر دیکھا، ہمیشہ محبت کرنے والے اور آگے بڑھانے والے، ہمیشہ تھپکی دے کر بچوں کو، نوجوانوں کو آگے کی طرف موو کرانے والوں میں سے ایک رہے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں. تو آج نوجوان ستارے میں ہمارے مہمان ہیں. آپ واسا وارڈ ممبر انجمن کی اسپورٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. میں نے کہا خود اسپورٹس مین ہیں تو اسپورٹس کا ہی شعبہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. مینیجنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں واسا وارڈ ممبر انجمن کی، اور بحیثیت ہیڈ آف انسٹیٹیوشن سیلز بایانی سیکورٹیز کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. یقینی طور پر آپ پہچان رہے ہوں گے محترم عمران اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. عمران بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کے حوالے سے وہ تمام چیزیں جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، آج ہماری ممبر کمیونٹی کو ایک اور اسٹار سے ملاقات کرانے ہم جا رہے ہیں. پہلے تو آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اور آج جس مقام پر بھی ہوں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ماں باپ کی دعائیں، بے شک سب سے پہلے ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی چیز آگے بڑھ نہیں بڑھ سکتی. اور اس کے بعد جو دوسری سب سے جو آپ نے جو بات کری کہ اسٹرگل کی، جو میں بات کروں گا تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر انسان کچھ اس سے سیکھتا بھی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آزمائش جو ہے نا سکھاتی ہے، آزمائش سکھاتی ہے. کیا بات ہے. اور یہی سوچ ہوتی ہے کہ آج کا جو دن ہے کل آنے والا دن اس سے اچھا ہوگا. اور وہ اسٹرگل ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی. جب میں 16 سال کی ایج میں تھا تو فادر کے اوپر ایک بیٹ پیچ آیا تھا بڑا، تو یعنی کہ اتنا اچھا تھا، یعنی کہ بچپن کے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ نے کرکٹ کی بات کری تو کرکٹ کا ایسا شوق تھا کہ آگے جا کے بہت کھیلنے کا شوق تھا آگے، لیکن فادر کے اوپر ایسا بیٹ پیچ آیا لیکن 16 سال کی ایج میں. تو پھر جب اس سے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسیڈنٹ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس سے موٹیویٹ ہوا اور کوشش یہی کری کہ ہار نہیں ماننی.
ٹھیک ہے کیا بات، زندگی کا حصہ ہے. اس وقت بہت اسٹرگل کری الطاف بھائی, ایسی اسٹرگل کری کہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اس ایج میں جا کے محنت کرنا شروع کر. 16 سال کی عمر, 16 سال کی ایج سے ہی شروع ہو گیا تھا. یہ پھر کیوں جب بزنس کسی بھی وجہ سے, کسی بھی آزمائش کی وجہ سے بیک ورڈ ہو جاتا ہے, جی جی جی, پھر آپ نے جاب شروع کی تھی؟ بالکل جاب شروع کی, کیونکہ فادر کا تو اپنا بزنس تھا اور ماشاءاللہ ایسا تھا کہ ہمارا زمین کا اپنا گھر تھا, یعنی کہ ایسا تھا بچپن میرا. کیا بات ہے. تو پھر اس کے بعد ہم لوگ خود رینٹ پر آ گئے. اس کے بعد پھر جب فادر کا یہ میں نے عروج دیکھا نا, تو اس وقت زوال مجھ سے دیکھا نہیں گیا. تو میں نے وہی ٹھان لی تھی کہ محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس زوال کو عروج میں بدلنا ہے. کیا بات. تو یہی کوشش کر کے 16 سال کی ایج سے ہی اسٹرگل شروع کری, اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اپنے پاسٹ کو نہیں بھولتا میں, کوئی ذہن میں لاتا گیا اور محنت کرتے گئے. صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک بھی میں نے آپ کو کہا کہ جاب کی 2 جگہ جاب کرنے چلے گئے, پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کری. پڑھائی اتنی زیادہ یعنی کہ کمپلیٹ نہیں کر سکا میں گریجویشن کے بعد, لیکن یہ ہے کہ پھر کاروباری فیلڈ میں بڑھتے ہی آگے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر کوشش یہی کری کہ کچھ ایسا اسپورٹس میں لوگوں کے لیے کروں کہ جس سے نوجوان کے اندر, کیونکہ میں شروع سے ہی ایک اسپورٹس کا بہت شوقین تھا. اسپورٹس میں آؤں گا, آپ کے اپنے اسپورٹس پہ بھی آؤں گا, اور آپ نے الحمدللہ صد الحمدللہ کہ آپ نے جس طرح سے اسپورٹس برادری, اسپورٹس کی بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہے, اس کو جس انداز سے آپ سپورٹ کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کلب کرکٹ ہو یا آپ کی اپنی جماعت کی کرکٹ ہو یا ہماری کراچی کی جو کرکٹ جسے ہم لوکل کرکٹ کہتے ہیں کمیونٹی, اس میں آپ نے بڑا رول پلے کیا. لیکن پہلے میں عمران کی یہ جو آپ بیتی ہے نا, یہ بڑے ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی موٹیویشن کی حامل ہوگی. اس میں سے کوئی اور عقدہ میں بھولنا نہیں چاہ رہا, چھوٹ نہ جائے اس میں سے. عمران جب 16 سال کی عمر میں یہ ایک افتاد آئی پڑی, ایک آزمائش آگے میں کہوں گا پوری فیملی پہ, یقین طور پہ ایک فیملی ٹوٹ جاتی ہے, بہت سارے مسائل اور سامنے آ جاتے ہیں. کتنے بھائی بہن آپ لوگ اس وقت, اور عمران کو 16 سال میں پھر نکلنا پڑا ذریعہ معاش کے لیے, اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور یہ 16 سال کا بچہ بچپن میں ہی جوان ہو گیا جسے کہہ سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا آپ کے اب تک کی جوانی کا راز یہ ہے کہ آپ جوان بہت پہلے ہوئے ہیں, تو لانگ لائف رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کتنے بہن بھائی تھے اور کیا ذمہ داریاں اس وقت پہلے اس چھوٹے سے عمران کے ذہن میں آئی تھی؟ ہم لوگ صرف 2 ہی بھائی ہیں. اچھا. اور چھوٹا بھائی میرے سے 5 سال چھوٹا ہے ابراہیم, اور وہ بہت چھوٹا ہوگا. بہت چھوٹا ہوگا, یا اس نے تو ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا. جو چیز معاملات تھے وہ سب میرے سامنے تھے, اور مدر کو بھی میں گھر میں حوصلہ دیتا تھا, فادر کو بھی حوصلہ دیتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہ 1996 کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو الطاف بھائی, کہ 1996 سے جو میں نے اسٹرگل شروع کری, الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. جانتے ہیں جو میرے قریبی لوگ ہیں کہ پھر 2001 اور 2 میں آ کے الحمدللہ میں نے اپنا یعنی کہ محنت کر کے اپنا زمین کا گھر خود لیا, اور پھر اس کے بعد شادی بھی کی, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے. اور میں صرف آپ کے پروگرام کے توسل سے جتنے بھی ینگسٹر ہیں آج کل, جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں نا, وہ کوشش یہ کرتے ہیں الطاف بھائی شارٹ کٹ ڈھونڈیں. یہ جو شارٹ کٹ ہے نا, یہ آپ کو یعنی کہ میرا اپنا ماننا ہے, باقی پتہ نہیں میں غلط بھی ہوں, کہ شارٹ کٹ آپ کو بہت اونچائی تک نہیں پہنچا سکتا. شارٹ ٹائم ہی ہوتا ہے, شارٹ ٹائم ہی رہے گا, اور اس میں آپ بہت جلدی فارغ ہو جائیں گے. صحیح بات. میرا مشورہ اور اپنے ینگسٹر کو یہی ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو. جو میرے ساتھ ہوا وہ تو میں دعا کرتا ہوں کسی کے ساتھ ہو. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے, اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. وہ مایوس نہیں کرتا اپنے بندوں کو. یہ ہمارے ایک اور مہمان ہیں. دیکھیں رب کی جو رمضان المبارک میں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ساری باتیں رمضان کے حوالے سے ہوں, لیکن ہمارے کم و بیش تمامی مہمان, آج عمران نے بھی اس بات کا کہ رب سے تعلق آپ کا جڑا ہوا ہے, تو جو ہے نا وہ وہ اگر کمزور نہیں ہے, وہ اگر اسی انداز سے مضبوط ہے, تو آپ کئی ایسے حادثات اور واقعات جو ہے نا اس کو پھلانگ کے بہت تیزی سے اپنی زندگی میں مقاصد, اپنے مقاصد, وہ ٹارگٹ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. عمران آپ بات کر رہے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے زندگی میں مایوس نہیں ہونا ہے اور اسٹرگل کرنی ہے. اور میرا اپنا ایک بلیو ہے, میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ضرور اس کا صلہ دیتا ہے اور ملتا ہے صلہ. اور رب, میرا تو ایک کہنا ہے کہ ایک موقع لائف میں کسی بھی ینگسٹر کو ایک موقع ایسا ملتا ہے جس سے وہ عروج پہ چلے جاتا ہے, اس موقع کو اویل کرنا ہے.
اور وہ لائف میں آپ کو بھی ملا ہوگا, مجھے بھی ملا, سب کو ملتا ہے, لیکن اس کو اویل کرنا ہے. ہمارے نوجوانوں میں آج کل جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں اور میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں حسد کی جو بیماری آ گئی ہے نا, اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں. یہ چیزوں سے ذہن ہٹانا پڑے گا ہمارے نوجوانوں کو, اور محنت کرنی پڑے گی. اور محنت کرنے والا شخص میرے حساب سے بہت جلدی اوپر نکل جائے گا, لیکن اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کے لیے. اور یہی ہوا جو اسٹرگل کری, آج اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں. اسٹرگل اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنے سے آپ کو اپنی منزل مل کے رہتی ہے. یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں, اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے رسول کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتے رہنے ہیں, منزل خود آپ کے قریب ہوتی ہوئی چلی جائے گی. اور کیا زندہ مثالیں دی ہیں, اور ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ 16 سال کی عمر میں فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا, اور شاید اس وقت اتنا خیال نہ ہو, عمر اتنی نہیں تھی لیکن خیال کتنا تھا فیملی کا کہ چھوٹے بھائی کو, امی کو اور ابو کو اس وقت کے حالات سے نکال کر آج ایک بہترین حالات میں لانے والا نوجوان جو ہے یقینی طور پر قابل مبارکباد تو ہے ہی. ہم سب کے لیے رول ماڈل بھی ہیں ایسے تمام چہرے جو ہمارے ساتھ اس انداز سے آگے بڑھتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے, لیکن ابھی ان کا اہم ترین شعبہ ان کی زندگی کا, یعنی کہ ان کو اگر اور چیزوں سے جتنا پیار ہے اتنا ہی پیار ان کو کرکٹ سے اور اسپورٹس سے بھی ہے, تو اس پہ میں ضرور بات کروں گا. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں ان کی کرکٹ کی زندگی کی. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. خوش آمدید اور ویلکم بیک. بڑی ایمان افروز گفتگو ہی نہیں, کہانی تھی یہ کہانی تھی, آپ بیتی تھی عمران کی, جس سے ہم نے آغاز کیا. اور یقینی طور پر یہ پہلے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا یہ حصہ قابل دید ہوگا, اور مجھے پتہ ہے کہ ہم جیسے بہت سارے نوجوان اس سے بہت سارے سبق حاصل کریں گے. اب میں بات کروں گا عمران, آپ کا ایک اور پیار جسے ہم کرکٹ کہتے ہیں. جی جی. کرکٹ کیسے شروع کی, اور پھر یقینی طور پہ آپ نے کہا کہ کچھ حالات ایسے تھے جو کرکٹ کو میں ٹائم نہیں دے پایا, لیکن میرا خیال ہے کہ اب بھی آپ کرکٹ کی ویسینٹی میں اتنے ہی مقبول ہیں جہاں بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے. کلب کرکٹ کو دیکھا جائے یا ہمارے جو ہے اس کمیونٹی کرکٹ کو دیکھا جائے, ایون کارپوریٹ کرکٹ کو دیکھا جائے, تو آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں. اور خاص طور پہ واساوار اسپورٹس کی میں بات میں کروں گا. پہلے جو کرکٹ ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ الطاف بھائی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ ساتھ اسٹرگل کی, لیکن کرکٹ کا جو شوق تھا نا, تو ویکینڈ پہ سنڈے ہم لوگ کرکٹ کے تو شوقین تھے. اب چھٹی کا ایک ہی دن ملتا تھا اس وقت, اور اس وقت تو فرائیڈے بھی آف ہوتا تھا, پھر بعد میں سنڈے بھی آف ہونے لگا. تو ایک دن ہم لوگ ایسا ہارڈ بال کے شوقین تھے اور ہم لوگ موٹر سائیکلوں پر ہاکس بے تک جاتے تھے, وہاں پر ہارڈ بال کھیلنے جاتے تھے, اور بس کرکٹ کا جنون تھا. اتنی
سخت گرمی میں بھی بس کرکٹ کے بہت جسے بولتے ہیں پیشنس تھا بہت, اور کرکٹ بھی کھیلی. اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا کرم ہوتا گیا, تو ساتھ ساتھ پھر میں نے ایک چیز رائل سی سی الحمدللہ پوری جتنے بھی میمن میں ہمارے بلال مجید کے چیلنجر کپس بہت کھیلے میں نے, اور جتنے بھی کراچی کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں وہ جانتے ہیں مجھے رائل سی سی کی ٹیم میری اپنی ہوتی تھی. پھر میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اچھے لیول کی کرکٹ کھیلوں بھی اور کھلاؤں بھی, یہ سوچ ہوتی تھی. آج کل تو جو ٹیمیں بنتی ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہوتی ہے کو لوگوں کی ایک ٹیم بنتی ہے تو چلو میچ فیس جتنی بھی ہوتی ہے تو 12 کے 12 کھلاڑی آپس میں ڈسپیوٹ کریں گے جو ہے نا, لیکن میری یہ نیچر نہیں تھی. میری ہمیشہ کوشش یہی تھی کہ میں ان بچوں کو اچھے گراؤنڈ میں لے کر آؤں اور اچھی کرکٹ کھلاؤں جو غریب طبقے سے بھی ہوں لیکن کرکٹ اچھی ہے ان کی. کیا بات ہے. اور ان کو شوق ہے کرکٹ کا, تو یہی سوچ میں نے رکھ کر الحمدللہ اس چیز کو بھی 15 سال ہو گئے, اور اللہ کا شکر اللہ نے اس میں بھی بڑی عزت دی. اور ماشاءاللہ میں نے بلال مجید تو جانتے ہی ہیں, آپ کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے 80% کپ جیتے ہیں جتنے بھی ٹورنامنٹس کھیلے ہیں. کیا بات ہے, 80% یعنی کہ ریشو آپ کا جو ہے وننگ ریشو جو ہے, اللہ کا شکر ہے. اور اس میں کوشش ایک یہی ہوتی تھی اور نیت یہ ہوتی تھی. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں ہو نا, رب آپ کی نیت دیکھتا ہے. اور اس نے اپنے پاک کلام میں ایک فرمایا, ارشاد ہے جو میں نے بچپن سے اس آیت کو میں فالو کرتے ہوئے چلتا ہوں, انما الاعمال بالنیات. آپ کے ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے, اور رب آپ کی نیت کا بہترین صلہ آپ کو دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. سوچ یہی تھی کہ اچھے گراؤنڈ میں اچھی کرکٹ کھیلوں اور لوگوں کو کھلاؤں. کیا بات ہے. اور یہ شوق آپ کا پورا, آپ کا کھیلنے کا شوق بھی پورا ہوتا رہا, اور جو آپ کو سپورٹ کرنا تھا ان کرکٹرز کو جن کے پاس وسائل نہیں تھے, یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا. اور ان سب کے بعد ایک سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ چیمپئن رہنا ہے, ونر رہنا ہے. تو 80% اللہ پاک نے جو ہے, جو وہی میں کہہ رہا ہوں نیت کا کھیل ہے سارا, تو 80% اپنی کھیلے ہوئے کپس جو ٹورنامنٹس جو لیگز میں 80% تک کا ریشو, جو بہت بڑا ریشو کہلاتا ہے کسی جگہ پر. ایسا ہو گیا کہ اب میرے کو ایک اور ریک بنانا پڑے گا, گھر میں جگہ نہیں ہے ٹرافیز کے لیے. اللہ کا احسان ہے, اللہ نے بڑی عزت, اللہ پاک آپ کو اور عزت دے. میں یہاں پر اب میں بات کروں گا کہ واسا واڑ کی کرکٹ میں بوم, میں اس کا آئی وٹنس ہوں کیونکہ میں آپ کی اس کرکٹ سے پہلے دن سے وابستگی میری ہو گئی ہے, جب سے آپ نے بہت جو ہے بڑا وائبرنٹ انداز میں کمیونٹی کرکٹ کو. اور اب واسا واڑ کی کوالٹی آف کرکٹ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو ٹاپ کی 6 ٹیمیں تھیں ہماری میمبر کمیونٹی کے, اس میں کہیں دور دور تک واسا واڑ کا نام نہیں ہوا کرتا تھا, اور اب ٹاپ 4 ٹیموں کے اندر بھی آنے لگی ہے واسا واڑ. یعنی کہ یہ ایک بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اب واسا واڑ کی ٹیم میں وہ کھڑی. تو پہلے تو یہ انیشیٹ کیسے نظر پڑی اس گوہر نایاب پر صدر صاحب کی. اور یہاں پر میں ضرور چاہوں گا کہ جو کارکردگی آپ کے ندیم زکریا صاحب اپنی جماعت کے لیے کر رہے ہیں, میں یہاں پر ایک بار پھر ان کو سلام پیش کروں گا. یقین کریے کہ جس انداز میں نوجوانوں کے ساتھ یہ نوجوان بن جاتے ہیں, میں نے ان کو گراؤنڈ میں کٹ پہنے ہوئے میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, جس کو میں کامنٹ کر رہا تھا, مجھے خوشی ہو رہی تھی. اور میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ ایک جماعت کا صدر اپنے بچوں کی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جب گراؤنڈ میں اترتا ہے نا, تو ان کو یہ موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جتنے بھی بزرگ ہیں. تو ندیم صاحب کی تھوڑی سی کارکردگی اور پھر اسپورٹس کمیٹی کی آپ کی کارکردگی. یہ اصل میں یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا 2021 کے اینڈ 22 کے اسٹارٹ میں. ہمارے واساوٹ کے میرے فادر کا بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ بیٹا جماعت کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے, چاہے وہ قربانی کی کھالوں میں ہو, چاہے رمضان میں زکوٰۃ میں ہو, اپنی جماعت کو نہیں بھولنا. تو وہ ایک ذہن میں جماعت سے ٹچ پہ اس طرح تھا. تو ہمارے جنرل سیکرٹری فیصل جان کبیر ہیں اور ہمارے جوائنٹ سیکرٹری حنیف پبل ہیں, ان کے تھرو میں جماعت میں کسی نہ کسی انداز میں ہماری واقفیت تھی. تو پھر 2022 کے اسٹارٹ 2021 کے اینڈ میں انہوں نے مجھے کہا کہ اب ہم جماعت کے الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور آپ کو جماعت کے اندر لانا چاہ رہے ہیں. وہ پہاڑی مسجد کے اندر انہوں نے حلف لے لیا مجھ سے, یعنی کہ میں یہی کہوں گا کہ آپ کو جماعت میں آنا ہے. کیا بات. تو میں نے وہاں حامی بھر دی. تو پھر 2022 کے الیکشن میں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ندیم بھائی کی قیادت میں جیتی, اللہ کا شکر ہے. اور پھر مجھے اسپورٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. تو پھر جیسے ہی میں جماعت کے اندر آیا تو کرکٹ کا تو جنون تھا ہی, تو سوچا کہ جماعت کے بچوں کے لیے بھی کچھ اچھا کروں,
ایسا کروں کہ جماعت کے اندر بھی, بچوں کے اندر بھی, آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے یا ہمارے بچوں کا, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں بھی دیکھ رہا ہوں, ہمارے گھروں میں رجحان ہے سب سے زیادہ موبائل کا, ہمارے سب کچھ انڈور ہو گیا. اور یہ موبائل اس وقت, یہ میں بولتا ہوں کہ یہ سائلنٹ کلر ہے ہمارے بچوں کے لیے. یہ اس میں اتنی گندگی بھر چکی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان ہے. جو چیز میرے ذہن میں تھی, میں اپنی اولاد پر بھی یہی کوشش کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اور جماعت کے بچوں کے لیے بھی پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ موبائل کی لعنت سے ان کو باہر لا کے اسپورٹس ایکٹیویٹی میں لایا جائے. تو پھر میں نے جماعت میں جیسے ہی انٹر ہوئے, تو آپ جانتے ہیں میرا پارٹنر محمد علی خانو بھی میرے ساتھ تھا ماشاءاللہ. محمد علی, تو علی بھائی آپ کو سلوٹ ہے. تو بس ہم دونوں ساتھ مل کے ایک پلان کیا, پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے وی پی ایل کیا, واساوٹ پریمیئر لیگ جو 17 ابو, اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے وی جی ایل کیا, واساوٹ جونیئر لیگ, کیونکہ وی پی ایل 1 اتنا زبردست, اللہ نے اس میں اتنی عزت دی اور اتنا زبردست کامیاب ہوا. پھر ہمارا ذہن یہی تھا کہ بچوں کے لیے بھی ایک اچھی لیگ کریں, تو الحمدللہ وی جی ایل بچوں کی جونیئر لیگ بھی ہم لوگوں نے 2 سیزن کرائے, وی پی ایل کے بھی 2 سیزن کرائے ان 2-3 سالوں میں, اور انشاءاللہ عید کے بعد وی پی ایل 3 کی بھی تیاری شروع ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے. تو کوشش یہی کری تھی کہ الطاف بھائی کہ اچھے سے اچھا بچوں کو اسپورٹس میں لائے, اور انوائرمنٹ کرکٹ کا ایسا بنا کے دیں بچوں کو جس میں بچوں کو انعامات بھی دیے جائیں چھکے چوکوں پر, اور بچوں کا انٹرسٹ لایا جائے. ٹوٹل ہے نا, اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت اچھی چیزیں لے کر آئے کہ اس میں ہم لوگوں نے موٹیویشن کا ایک پورا ایلیمنٹ شامل رہا, پورا آرگنائز کرایا ٹورنامنٹ. تو پھر بچوں میں اتنا شوق ہوا, تو لاسٹ ابھی ہارڈ بال کی لیگ ہوئی, اس کی میں اگزامپل دے رہا ہوں واساوٹ کی. الحمدللہ یہ بلال مجید اس کے گواہ ہے, مجھے تو بلال مجید نہیں بتایا کہ عمران بھائی کہ ابھی انڈر 18 کا واساوٹ کا بچوں کا, ہمارے واساوٹ کا نہیں پوری میمن کمیونٹی کا بچوں کا ایک ہارڈ بال کا ٹورنامنٹ ہوا. تو ٹرائل میں اس سے مجھے بولا سب سے زیادہ واساوٹ کے بچے آئے ٹرائل میں, یعنی کہ الحمدللہ واساوٹ کے بچوں میں اتنا کریز آیا کرکٹ, جو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی. اور میں دیکھتا ہوں میرے بیٹے کے ساتھ اور جتنے بھی اس کے فرینڈس وغیرہ سرکل وغیرہ ہیں, جتنے بھی واساوٹ کے بچے ہیں, اب ماشاءاللہ ہارڈ بال کے میچ کھیلنے جا رہے ہیں. یہ 14-15 سال کے بچے گراؤنڈ میں آ گئے ہیں الحمدللہ, روڈ سے گراؤنڈ میں چلے گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے بچوں کو کھلے گراؤنڈوں میں نہیں چھوڑا, اور ان کو گھر کے ڈرائنگ رومز تک, کمپیوٹرز تک, موبائلز تک, اگر یہ محدود رہ گئے تو ٹھیک ہے کہ دنیا کی انفارمیشن تو انہیں مل جائے گی. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا دماغ اتنا نہیں کھل پائے گا, جس سے کہتے ہیں کہ اعتماد جو ہے نا وہ آپ کو گراؤنڈ دیتا ہے. آپ کی ٹیم بلڈنگ, آپ کی ٹیم کے ساتھ ہار اور جیت کو سیلیبریٹ کرنا, اور ہار پر نئی اور ایٹ اے ٹائم نئی اسٹریٹجیز بنانا, صرف گراؤنڈ میں صرف کھیل نہیں ہے, آپ کی پوری زندگی کے راستے وہاں کھل جاتے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے زندہ مثال. میں ہمیشہ ایک بات الطاف بھائی آپ کے پروگرام کے توسل سے اپنے نوجوانوں کو ایک بات کہوں گا, صرف مقصد کرکٹ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی صرف کھیل کود میں ضائع کر دیں. اپنی اسپورٹس کو اپنی لائف میں جوڑ کے رکھیں. سب سے پہلے ایجوکیشن ہے, ماں باپ کی فرما برداری کے بعد. صحیح, اللہ اور اس کے رسول اور ماں باپ کی فرما برداری کے بعد سب سے پہلے آپ کی لائف میں ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے اسپورٹس ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے اپنی لائف میں. اسپورٹس میرا اپنا ماننا ہے, میں اپنے ینگسٹر کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنی میمن کمیونٹی کے تمام برادری کے بچوں کو, بڑوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اسپورٹس نہیں بھی جس کو کھیلنے آتی, روزانہ کچھ نہیں 3 کلومیٹر رننگ کر لیں, جاگنگ یا واکنگ, پارک میں چلے جائیں, اپنے آپ کو اسپورٹس کے قریب لائیں, اپنے بچوں کو اسپورٹس کے قریب لائیں, کیونکہ اسپورٹس ایسی چیز ہے کہ زندگی کے دوسرے معاملات میں آپ کے فیصلے اچھے کرنے میں آپ کی مدد دیتی ہے. کیا بات ہے, آپ کا دماغ کھول دیتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسپورٹس مین جو ہے نا وہی جانتا ہے کہ اس نے یہ چیز اسپورٹس سے سیکھی ہے. تھوڑی سی بات, آپ کی جماعت میں جو یہ تبدیلیاں صرف اسپورٹس ہی نہیں, کئی مقامات پر ندیم صاحب اور آپ سب نے مل کر جو بھی نئی ٹیم آئی ہے, الحمدللہ یہی وجہ ہے. میں پچھلے 2 سال کی کارکردگی دیکھ کر کسی اس مرتبہ جو ہے وہ ان اپوزڈ, وہی پوری جو آپ کی کابینہ جو ہے دوبارہ سے ان اپوزڈ آ گئی ہے. یہ تو ایک اور مبارکباد ہو گیا آپ سب کے لیے. لیکن سر اس کے پیچھے محنت شامل ہے, کن کن شعبوں میں آپ نے محنت کی, اور الحمدللہ یہ ٹیم جو ندیم صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے وہ مزید اب کیا پلان لے کے آ رہی ہے مزید؟ یہ دیکھیں الطاف بھائی ماشاءاللہ میں سلوٹ کروں گا ندیم بھائی کو. ماشاءاللہ ہر جگہ میں ہمیشہ ہر ایونٹ پر کہتا آیا ہوں کہ وہ ہمارا وہ کپتان ہے جو ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے ہر جگہ ہر شعبے میں. ماشاءاللہ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اسپورٹس کے جتنے 4 ٹورنامنٹ بچوں بڑوں کے آرگنائز کرائے, ندیم بھائی کو صرف ہم کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. وہ اگلا یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اس پہ کتنا خرچہ ہے, گو ہیڈ جاؤ کر دو.
یعنی کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جماعت آج جہاں کھڑی ہے ماشاءاللہ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ہمارے صدر کو جاتا ہے. بڑی یعنی کہ اخلاص کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے آج ماشاءاللہ 3 سال میں بہت سے لوگوں کو واساوٹ کا نام نہیں پتا تھا میمن میں. واساوٹ کی بھی کوئی جماعت ہے, یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, 3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. واساوٹ ماشاءاللہ آج لوگوں کے زبانوں پر ہے, ہر جگہ ہے, اس میں سب سے بڑا کریڈٹ ندیم بھائی کو جاتا ہے. واساوٹ کی اب جو آپ نے کارکردگی کی بات کری, ہمارے پوری ٹیم کا اس میں ہمارے وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری سب کا ہاتھ ہے. 10 شعبوں کے اوپر یہ جماعت کام کر رہی ہے اس وقت, اور آپ کے پروگرام کے توسل سے ہم نے ابھی لاسٹ منتھ میں اس کا ہم لوگوں نے پروگرام بھی کیا تھا کہ 3 سال پہلے ہماری جماعت کا جو بجٹ تھا تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے تھا جو زکوٰۃ میں جمع ہوتا تھا. الحمدللہ پچھلے سال وہ 10 کروڑ سے اوپر پہنچا, اور اس سال ہمارا ٹارگٹ اس کو 12 سے اوپر 15 کے قریب لے جانے کا ہے. اور اس بجٹ کو ہم لوگوں نے 10 شعبوں میں تقسیم کیا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو ہے نا مکان مدد میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ہاؤسنگ میں لوگوں کے لیے بڑی پرابلم ہے, کیونکہ ایک گھرانے میں 10-8 لوگ صرف 2 کمروں میں کس طرح سروائیو کریں گے. تو ہمارے ندیم بھائی کی یہ سوچ ہے اور وہ خود اس شعبے کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے زبیر بھائی ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں, زبیر سوڈا, اور فیصل جان کبیر ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ میں نا اس میں میڈیکل میں ہے ماشاءاللہ. میڈیکل میں کتیانہ میمن میں جتنے بھی واساوٹ برادری, غریب برادری کے لیے وہاں پر علاج وغیرہ میسر ہے. تو الحمدللہ جماعت تمام شعبے, یہ 1 بائی 1 میں ٹوٹل 10 شعبوں کی بات بتا رہا ہوں کہ 10 شعبوں پہ جماعت کی کارکردگی الحمدللہ میں تو خود بہت سیٹسفائی ہوں, اور اپنی جماعت سے, اپنی جماعت کے لوگوں سے بڑی محنت کر رہے ہیں دوسرے شعبوں میں بھی. صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا میں, اور ہماری کمیونٹی بھی ہمارا پورا ساتھ دے رہی ہے اس میں. اور اللہ کا شکر ہے جتنے بھی جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. پچھلے 3 سال کی کارکردگی کو کیا بات کارکردگی, آپ کام کر کے دکھائیے. برادری آپ کے ساتھ قدم بقدم چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے, اور اس کی کئی زندہ مثالیں ہمارے کئی جماعتوں میں موجود ہیں. تو وہ جماعتیں شاید وہ بہت زیادہ ایکٹیو کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں, وہ دوبارہ سے ہمت پکڑیں, آگے آئیں. آپ کی برادری میں سے ہی آپ کو لوگ آئیں گے جو آپ کو آگے لے کے چلیں گے. جس طرح سے بتایا کہ کروڑوں میں سے اب کروڑہا تک ماشاءاللہ جو ہے یہ کہانی پہنچ رہی ہے واساواڑ کی. وقت نہیں ہے, ورنہ میں ان سے بہت ساری باتیں جو واساواڑ کے حوالے سے کرنی بھی تھی مجھے, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں اسی رمضان ٹرانسلیشن میں اگر ہمارے ساتھ ندیم زکریا صاحب آ جائیں تو پھر تو کئی باتیں ہماری جو انشاءاللہ ان سے بھی ہو جائیں گی ہمارے اس رمضان سیگمنٹ میں. ابھی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, اور آخری جو اسٹرگل آپ نے اپنی بتائی وہ کم و بیش ایسی اسٹرگل کہ ہم نے بھی آزمائش کے دور سے آغاز کیا دی میمن ٹی وی نے. اور علی گوڈل کو آپ جانتے ہیں کہ ایک 1 مین آرمی کی طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. اب صرف کمیونٹی نہیں, الحمدللہ تاجر برادری, پوری بزنس کمیونٹی بھی جو ہے وہ بہت پیار کرتی ہے ہمیں, اور الحمدللہ ہمیں ہر طرح کے اعزازات سے نواز چکی ہے. کیسے دیکھتے ہیں علی کی اور دی میمن ٹی وی کی اس جرنی کو؟ میں ابھی آیا ہوا تھا آپ کے شو میں, اس میں آنے سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ علی ماشاءاللہ جس طرح محنت کر رہا ہے, یعنی کہ مجھے پتہ چلا کہ رات 10 بجے آ کے صبح 12 بجے وہ گھر گیا ہے. جی ایسے ہی, یعنی کہ اتنی محنت کر رہا ہے وہ. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اللہ نیت دیکھتا ہے, اور جس طرح علی کام کر رہا ہے اور اسٹرگل کر رہا ہے انشاءاللہ کامیابی تو اس کے قدم چومے گی. معاملات بڑے زندگی میں رہتے ہیں, بہت سے اختلافات بھی ہوتے ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, لیکن جو علی کی محنت نظر آ رہی ہے, اور پوری میمن کمیونٹی ماشاءاللہ جس طرح وہ نے سب کو اکجکتا کیا ہے اور جس طرح وہ محنت کر رہا ہے, میری دعا ہے اللہ پاک اس چینل کو, آپ کی پوری ٹیم کو, الطاف بھائی آپ کو بھی اور علی کو بھی اللہ پاک کامیاب کرے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت اسپیڈ سے علی اوپر آیا ہے. اور پچھلے 2 سالوں میں جو میمن ٹی وی میں علی گوڈل کو کوئی نہیں جانتا تھا نا, آج سب جانتے ہیں. وہ محنت کا صلہ ہے اس کی. بالکل صحیح ہے, بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین, تو میں نے کہا نا کہ کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے, اور یہ ابھی ہماری ابتدا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کو ایک سیٹلائٹ ٹی وی کی طرح میمن برادری کا ہی نہیں بلکہ پوری تاجر برادری کا پہلا سیٹلائٹ چینل ہو, جس میں آپ سب کی نمائندگی ہو اور آپ سب کی ہی باتیں ہوا کریں گی. اس میں وقت ختم ہو رہا ہے, اور ہمارے اس سیگمنٹ میں اب ہمارے کچن سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ وہاں پر چولہے جل چکے ہیں, مسالے ڈل چکے ہیں, اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہاں پر ایکٹیویٹی کا آغاز ہو رہا ہے. تو چلتے ہیں ہمارے رمضان دسترخوان کی طرف, دیکھتے ہیں کہ ہماری شیفز آج کیا بنا رہی ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں اجازت دیجیے.
Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान की कुकिंग सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। आज जो गेस्ट शेफ़ मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूं। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ़ सफ़ा काशिफ, और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनके बारे में बस इतना सा कहना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और छा जाते हैं। तो आज हमारी जो गेस्ट है हमारे साथ वो हैं शेफ़ सादिया अली, जो कि एक अच्छे खासे टाइम पीरियड से अपना होम बिजनेस रन कर रही हैं फूड्स बाय सादिया के नाम से। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ सादिया। वालेकुम अस्सलाम सफ़ा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी इन बेहतरीन अल्फाज में मेरा तारुफ कराने के लिए। जज़ाकल्लाह। देखिए बात यह है कि तारीफ़ उनकी की जाती है जिनमें वाकई में कोई इस तरह का उन्होंने कुछ किया होता है ना अपनी ज़िंदगी में। तो आप वही हैं जिनको मतलब 1 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, नोन फेस, ऐसा ही है। और एक माशाल्लाह से आज 1 साल के कम टाइम पीरियड के अंदर एक सेलिब्रिटी शेफ़ बन गई है हमारी शेफ़ सादिया। तो शेफ़ सादिया आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी मैं ऑन एयर आऊँ तो अपने व्यूअर्स के लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो, किसी की पॉकेट पे भारी ना पड़े और झटपट तैयार हो। बिल्कुल इतनी मुश्किल ना हो कि कोई भी उसे फॉलो करने में हेसिटेट करे, क्योंकि मेरा फोकस जो हमेशा से एक इनिशिएटिव मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से यूज़ कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारी यंग जनरेशन, यंग बच्चियाँ और ख़ास करके बच्चे जो कि किसी वजह से कुकिंग की तरफ आते हैं, अम्मी घर में नहीं है, बहनें घर में नहीं हैं, तो वो भी मेरी रेसिपीज़ को आराम से फॉलो करके और अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्पाइसी विंग्स। ओके, ठीक है। और सेकंड रेसिपी हमारे पास है इलायची का शरबत। सही। तो विंग्स आप बताएंगी किस तरीके से आप बनाना मतलब बता रही हैं? आज फ्राई करेंगी, मैरिनेट करेंगी, डीप फ्राई होगा, क्या होगा? क्योंकि क्यूरियोसिटी हमारी वो हो रही होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है आज विंग्स के साथ। आज विंग्स के साथ ये होने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने चिकन का वो पार्ट लिया है जो घर में बहुत इग्नोर हो रहा होता है। ठीक है। ये किसी भी डिश में आप यूज़ करते हैं तो सब लोग इसे अपनी प्लेट में निकालते हुए हेसिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन आज हम इससे इस तरह की रेसिपी यूज़ करेंगे कि सब लोग इसकी बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। ठीक है। इसमें हमने 400 ग्राम्स ऑफ विंग्स ले लिए हैं। ठीक है। इसकी देर एंड देर मैरिनेशन होगी, कोई हमें प्री मैरिनेशन करके नहीं रखनी है। इसी में इस रेसिपी का असल टेस्ट है। क्योंकि जो फ्रेशली बिल्कुल मैरिनेट होगी और फ़ौरन पैन में जाएगी, शैलो फ्राई होगी, तो उसका जो टेस्ट आएगा ना, ख़ास तौर के हमारे मर्द हजरात को और यंग बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मुंह का टेस्ट बिल्कुल एकदम से खोल देता है। तो लाइक ये स्पाइसी साइड पे होगा? जी, बहुत स्पाइसी साइड पे होगा। स्पाइसी साइड पे होगा, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, स्पाइसी विंग्स। स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स से। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले सॉल्ट है हमारे पास, अबाउट टू टेस्ट, जिंजर गार्लिक अबाउट 1 टेबल स्पून, चिली पेस्ट है, सॉरी चिली पाउडर है हमारे पास अबाउट 1 टेबल स्पून। एज़ पर चॉइस भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे हेल्दी और मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास जो है वो हल्दी है, और उसके बाद हमारे पास फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर या तंदूरी कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है वाइट विनेगर। इसके साथ ही हमने लिए हैं कुछ विंग्स, आप चाहें तो तादाद के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स ऑफ विंग्स यूज़ किए हैं। और गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेस्टो सॉस हमने यूज़ की है, यहाँ पे ग्रीन बनाकर रखी है ऑलरेडी। आप कोई भी ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे लेमन और चिलीज़ कट करके, एज़ पर योर चॉइस आप उसे भी जिस तरह चाहें गार्निश कर सकते हैं। ठीक है। तो हम चले आए, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नमक जाएगा। हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर लें। थोड़ा सा खुला भी हो तो कोई फ़र्क नहीं है, हर्ज नहीं है, क्योंकि ये हम जब फ्राई करेंगे इस तरीके से कि वो उसके अंदर पैन में काफ़ी हमारी मैरिनेशन लगती है। फिर सबसे जो मेरा कहना चाहिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट कह लें आप या लवली इंग्रेडिएंट, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट।
ये हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, गलावट 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यूज करेंगे। इसकी अरोमा जो होता है ना, बस क्या कहूँ मैं कि आपका फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है। ठीक है, फिर हम अच्छी खासी यानी कि अबाउट 1 टेबल स्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर ले लिया है। ओके। और फिर हमारी जाएगी हल्दी पाउडर। सही। वैसे हम नॉर्मली हम कोई भी टिक्का बनाते हैं, कोई भी चिकन बनाते हैं तो उसमें हल्दी नहीं जाती है नॉर्मली, लेकिन इसमें हल्दी जाएगी और हल्दी बताएगी कि मैं हूँ, बड़ा अच्छा से खुशबू आएगी, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, मेरे पास है, मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे कलर भी यही पसंद है। एज़ पर योर चॉइस, इफ़ यू राइट रेड कलर ऑफ मीट, आप रेड तंदूरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसके ऊपर पोर करेंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर की एक खासियत है कि जब भी हम चिकन में या किसी मीट में शामिल करते हैं, जो अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है अंदर से मीट रेड है, स्मेल आ रही है, वो सारी ये ख़त्म कर देता है। और जो भी रेसिपी वाइट विनेगर के साथ चिकन की बनाई जाती है तो वो चिकन अंदर से बिल्कुल वाइट हो जाती है। सही, बहुत अच्छी। मतलब अगर हम चाहें तो लेमन जूस नहीं यूज करें, मतलब आपका कहना है कि हम इसमें वाइट विनेगर ही एज पर माई रेसिपी प्रिपेयर्ड क्या वेट विनेगर यूज करें, क्योंकि हम देर एंड देर मैरिनेशन करें, ये अंदर तक इसके जाएगा और इसको अच्छा सा एक टैंगी सा फ्लेवर देगा। सही। और आप लेमन चाहें तो एज पर योर चॉइस, कोई बहुत ज्यादा खट्टा पसंद करता है तो वो ऊपर से डेजल कर सकता है। सही। ठीक है, हमने ये राइट अवे इसकी मैरिनेशन यूज कर ली। आप देख लेंगे इसकी मैरिनेशन से एक प्यारी सी खुशबू आ रही है, जबकि बिल्कुल अभी से तैयार हुआ है। कलर बहुत जबरदस्त है। कलर आप देख लें, अगर आपको इतना चाहिए तो इतना ठीक है, वरना और भी हम ऐड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे पैन की तरफ और अपने पैन को हीट करेंगे और हमें यहाँ पे चाहिए ओनली 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। सही, ऑन कर दूं? जी जी। तो हम अपने पैन में शामिल करने जा रहे हैं हमारा अजवा कुकिंग ऑयल, ओनली 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ठीक है। और हम इसे कोशिश करेंगे कि ये सारी हम इसकी वॉल्स में अच्छी तरह से लगा लें। थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा पैन अच्छी तरह से हीट हो जाए और ऑयल भी अच्छी तरह से हीट हो जाए, क्योंकि ये रेसिपी जो है ये क्विक वाली है। अगर हम चिकन को छोड़ते हैं और फिर तेल के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं तो फिर क्या होगा, चिकन अपने जूसेस रिलीज कर देगी, वाटरी हो जाएगी। हाँ, वाटरी हो जाएगी, फिर कुकिंग टाइम भी बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, और वो चीज़ नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं। सही, यानी हमें इसको फौरन मैरिनेट कर लेना है। यस। और हाई फ्लेम साइड पर ही जाएगा। अब हाई फ्लेम में ये ट्रिक है, अभी जिस तरह से हम आपके सामने करेंगे, जब हमारा ऑयल अच्छा हीटअप हो जाएगा, जैसे कि हो गया है, मुझे फील हो रही है अपने हाथ पे हीट, तो हम इसका फ्लेम दोबारा से ऑफ कर देंगे। ऑफ इसलिए करें, ये ख़ास ट्रिक है हमारे बच्चों के लिए, नए कुकर्स के लिए, कि जो डर होता है कि हमने तेज़ ऑयल में डाला है तो अक्सर वो फायर पकड़ लेता है, यहाँ हम खुद घबराते हैं, तो ये उससे प्रिवेंट हो जाएगा। पहले हम अपनी चिकन इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और दोबारा से इसकी फ्लेम हाई करेंगे। प्लीज़ आप मुझे टोंग दीजिएंगी। जी, ये दीजिएगा। अब ये सारे 1 बाय 1 हम इसके अंदर, ये देखें, यही हीट हमें चाहिए थी कि हम डालें और जल्दी से प्यारी सी खुशबू और आवाज़ हमें सुनाई देगी। आवाज़ आना मस्ट है, अगर आवाज़ आ गई तो उसका मतलब समझ लें कि आपने बिल्कुल अभी सही ऑयल गरम किया है। बिल्कुल। ये एक एक करके हम इनको बिल्कुल फैला के रखेंगे, क्योंकि हमें इन पे कलर चाहिए। सही। प्लीज़ फ्लेम ऑन कर दीजिए। ऑन कर दूं? जी जी, क्योंकि हमें इसे रख के छोड़ना नहीं है, वरना फिर बस। अच्छा, आप देखिएगा कितना फ्लेम रखना है। हाँ हाँ, हाई पे रखेंगे, बस इतना कि हमारा वो पैन तो चिकन को खो जाएगी फिर हाई फ्लेम पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने ये विंग पार्ट ऑफ चिकन लिया है जो कि अच्छा खासा टेंडर और जूसी होता है। ओके। और आप इसको जितनी जल्दी हाई फ्लेम पे बनाएं तो आराम से बहुत जूसी, जिस तरह से हमारे विदाउट गिलावट वाले टिक्के होते हैं ना, उस तरीके का ये मीट पम्पी की साइड पर आपको रहेगा। वैसे वुमन व्यूअर्स देखा है ना कि हम चिकन के आइटम को सोचते हैं कि यार इसको गलाना है तो थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाएं, या फिर काफी देर तक पानी इसमें शामिल किया जाता है। मैंने देख रही हूँ यहाँ पर शेफ सादिया ने जो है वैसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर पैन में ऑयल गर्म करके बस उसको ऐड कर दिया है ना। बस हमें अपने अंदाजे भी देखने हैं। ये देखिए थोड़ा चिपकना शुरू हो गई है। अब अगर हम जल्दी फ्लिप कर देंगे तो वही कि फिर हम साइड बाय साइड बार बार चेंज करते हैं। थोड़ा सा टाइम इसको देंगे तो वो हम बस एक आराम से कुक हो जाएगी, ना सिर्फ इस पे नाइसली कलर्ड भी हो जाएगी। सही। तो शेफ आप अपने पेस्ट वगैरह के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, आप जैसा अपना होम बिजनेस भी कर रही हैं फूड बाय सादिया के नाम से, तो कैसा चल रहा है? रमजान मुबारक में आपको पता है ऑर्डर्स का सिलसिला चल रहा होता है, फ्रोजन हो गया या फिर मेन कोर्स वगैरह दावतों का एक सिलसिला चलता है,
تو وہ کس طرح سے کام چل رہا ہے اس وقت؟ بالکل بالکل ماشاءاللہ سے ماہ رمضان رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے. بالکل. اور ہم لوگوں کے لیے خاص طور پہ خواتین کے لیے کام تو تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, اور ہم ہوم شیف ہیں اس لیے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, لیکن اس کام کو کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی, ایک ایکسائٹمنٹ رکھی ہے. کافی آرڈرز بھی ماشاءاللہ ہیں, فروزن کے بھی ہیں, اور لوگوں کے گھر پہ افطار کی دعوتیں ہیں, تو ہم اپنا بھی مینیج کر رہے ہیں, ان کا بھی مینیج کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اس پر ہماری چوائس ہے, اس کے بدلے میں ہمیں ظاہر سی بات ہے ارننگز بھی ہماری آ رہی ہیں, اور ہمارے کام کو سب سے بڑی بات ہے اپریسیشن ملتی ہے, اور خود مختاری بھی آتی ہے. جب وومنس جو ہے وہ ہماری کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اور باقی چیزوں سے جو ہے وہ مائنڈ فریش رہتا ہے. بالکل بالکل. کافی حد تک آپ چیزوں میں جو الجھے ہوتے ہو نا, تو آپ کے دماغ میں آپ کے بیک میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں, یہ دیکھیں اب ہم اس کو فلپ کریں گے. بالکل, میں تو یہی کہتی ہوں کہ نیگیٹیوٹی سے اور گھریلو سیاست سے, بیک بائٹنگ سے بالکل ہم جو ہیں وہ دور رہتے ہیں. بالکل صحیح. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مصروفیت دی ہے, دن میں 5 ٹائم کی نمازیں دی ہیں, قرآن کی تلاوت دی ہے, اور مختلف کام جو ہمارے حصے میں لگائے ہیں. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان اتنا مصروف رہے اپنے دین اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں کہ وہ ان ساری چیزوں سے دور رہے. بالکل, فضول گوئیوں سے دور رہے. یہ تو ہماری پرسنل چوائس ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور اس کے بعد وہ کریں جو کہ نیگیٹیوٹی کا باعث ہے. یہ دیکھ لیجیے کلر کتنا پیارا سا آ گیا, جس طرح کے بازار کی ٹکوں کا کلر ہوتا ہے, وہی ایکچولی ہمیں بالکل چاہیے. اچھا, اگر ہم اس کو اگر بون لیس چکن وغیرہ کے ساتھ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, وہ بھی میری ایک الگ سی ریسیپی. الحمدللہ تھارا گروپ نے نبھایا اپنا وعدہ. وکٹوریا ریزیڈینسی ڈیزائنر پروجیکٹ میں آغاز ہو چکا ہے تیز رفتار اور اعلیٰ معیاری تعمیراتی کاموں کا آغاز, تاکہ آپ کو مل سکے اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ کا وقت پر قبضہ. وکٹوریا ریزیڈینسی ڈیزائنر پروجیکٹ ملینیم مال سے 2 منٹ اور نیشنل اسٹیڈیم سے 4 منٹ کی ڈرائیو پر کراچی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں 4, 5 اور 6 رومز کے الٹرا لگژری اپارٹمنٹ آر ٹرسٹڈ پروجیکٹ آف تھارا گروپ. فون 0311 116648. Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. ویلکم بیک ناظرین, دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان دسترخوان میں آپ سبھی کو خوش آمدید. تو میری آج کی جو گیسٹ تھی شیف سعدیہ علی, انہوں نے ایک بہت زبردست اسپائسی ونگس بنا لیے ہیں, کک ہو گئے ہیں. تو سعدیہ بتائیے آپ کس طریقے سے آپ اس کی پلیٹنگ کریں گی اور کس طریقے سے ہم اپنے مہمانوں کے سامنے اسے پریزنٹ کریں. چلیں اب ہم اس کی پلیٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں. جو ہم نے یہ پیسٹو ساس اپنا ریڈی کر کے رکھا ہے, آپ گرین چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ریڈ کو گرین کمپلیمنٹ کرتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو چوز کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کو ہم تھوڑا سا, یہ پیسٹو ساس آپ نے کس چیز سے بنائی ہے؟ بیسک انگریڈینٹ وہی ہماری گرین چلی, کیشوز نٹ اور تھوڑے سے ادر اسپائسز کے ساتھ. اوکے.
तो लाइक आप इसको जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन यूज फॉर प्रेजेंटेशन, और अगर कोई एज ए डिप भी यूज करना चाहे। सही। ये देख लीजिए, ये नाइसली कलर्ड हो गए हैं और कुक भी हो गए हैं। लाइक जो टिक्का जो हम खाते हैं, वो जो पंपी वाला का जो एक कलर आता है वो इस पे कलर आया है। वैसे अरोमा भी जो है वो कुछ ना कुछ इसी तरह का है ना। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सी रेसिपी है। आप इसे जो है वो अपने एज अ एपेटाइजर सर्व कर सकते हैं, अपने इफ्तार के दस्तरखानों पे बना के सजा सकते हैं। जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हो तो आई थिंक ये क्विक बनने वाली रेसिपी है। बनने वाली रेसिपी है। आप ये सहरी में भी पराठों के साथ सर्व करेंगे और सादी दही के साथ सर्व करेंगे तो ये उसमें भी बहुत मजा देगी आपको। और आफ्टर इफ्तार जो हमें एक भूख लगती है 9 to 10 के भूख जी, जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती किसी चीज से, उसमें तो ये आपको अगर आप थोड़े से लेंगे तो ये होगा कि आप फुलफिल भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, फुलफिलिंग फील नहीं करेंगे, भारी नहीं होगा और आप सहरी के लिए भी दोबारा तैयार हो सकते हैं। और जो इसके स्पाइसेस हैं वो आपके हंगर को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, लंच बॉक्स वगैरह में भी अगर हम देना चाहें तो उसमें भी हम इस रेसिपी को अपनी कर सकते हैं। देखिए, अडल्ट्स के लिए तो मैं कर सकती हूँ ना ये आपको। अब बच्चों को पसंद तो बहुत आते हैं, लेकिन वही कि अगर हम लंच बॉक्सेस में, स्कूल लंच बॉक्स में देते हैं तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि स्पाइस उनको ज्यादा लग जाए। सही, लेकिन अगर हम स्पाइस लेवल कम करें, क्योंकि आपको पता है विंग्स का ये पार्ट जो है वो अमूमन घरों में, जैसा आपने अपनी बात स्टार्ट की थी, इग्नोर होता है। तो जाहिर सी बात है, हम अगर किस तरीके से अपने बच्चों को इस हेल्दी डाइट की तरफ या हेल्दी डिश की तरफ हम लेकर आए, तो वो हम लंच बॉक्सेस में होते हैं कि और बच्चे भी देखते हैं तो क्रेव होती है, फिर वहां से बच्चे जो है वो चीज को करते हैं ना, खाना जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। और मेरी विंग्स की एक और रेसिपी भी है जो कि बहुत ही जैसे आप 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी कह सकती हैं। इंशाल्लाह कभी और आना हुआ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। और आपकी सेकंड रेसिपी आई थिंक कोई ड्रिंक है जी, ये हमारे तैयार हो चुके हैं क्योंकि ये थोड़े से हार्ड बर्निंग है, थोड़े से स्पाइसी हैं, तो उसको हमने कॉम्बिनेशन दिया है इलायची के शरबत के साथ। तो इलायची का शरबत जो है वो आपके लिए सेहत बख्श भी है और आपको ठंडक पहुंचाएगा, दिल को राहत पहुंचाएगा। उसके लिए मैंने इंस्टेंट इलायची शरबत रेडी करके रख लिया है ऑलरेडी। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 1 कप ऑफ शुगर आपने लेनी है और उसके साथ तकरीबन आपने 20 इलायचियाँ लेकर उन्हें थोड़ा सा कूट के और ओवरनाइट आप सोक कर दें। फिर आप, ताकि उसके जो जूसेस हैं, उसकी जो तासीर है अच्छी तरीके से उस पानी में मिल जाए। साथ ही आपने तुकमे बलंगा भी सोक कर देना है इन अदर पॉट, क्योंकि इसे हमने ड्रेन करना है, ठीक है, छानना है। तो फिर सुबह में उठ के आप इसको पका के चीनी को थोड़ा गाढ़ा कर लें। तकरीबन 1 कप पानी में हम इसे मजीद पका लेंगे और ये थोड़े से गाढ़ी साइड पर आ जाए थोड़ा सा। ये देखिए कंसिस्टेंसी में आपको दिखा देती हूँ। जी शरबत की तरह, और कलर इसका इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, आप यूज कर लेंगे। इलायची की वजह से कलर वो आ गया और जो है वो शीरे की वजह से जो एक खुशबू, कलर और तासीर सब कुछ इसमें आ चुका है। उसके साथ हम अपना फुल क्रीम, बहुत चिल्ड मिल्क होना चाहिए। असल जो इसकी है ना मजा जो है उस मिल्क के अंदर है कि मिल्क गाढ़ा हो और खूब चिल्ड हो। ठीक है, इस मिल्क में हम जो है ये इलायची का शरबत अपना यूज कर लेंगे। आप मुझे ग्लासेस पास कर दें तो हम उसी में सर्व कर लेते हैं। इन ग्लासेस में करेंगे आप सर? जी चाहें तो हम सेपरेटली भी इसको कर सकते हैं, चाहें तो पूरा जग में भी बना सकते हैं। सही। सबसे पहले वैसे तो हमने आइस डालनी है, अब हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम इसी तरह से काम चला लेते हैं। हमारा मिल्क अच्छा खासा ठंडा हो रहा है। जी हमने इसको के टाइम पर अगर ऊपर से अगर आइस डालना चाहें तो भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हम इस तरह कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा घर में अमूमन मेरा भी यही तरीका है, बाकी खवातीन का भी यही होगा कि नॉर्मली हम लोग दूध का जो भी पॉट है, बॉटल है या बॉक्स है, उसको ऑलरेडी फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो इफ्तार टाइम पे अगर हमें जल्दी हो ठंडा होकर मिल जाए। इसमें हम साथ में अपना मिल्क शामिल कर देंगे। ये एक तरह से शरबत तो हमारा रेडी है। ओके, और मिठास वगैरह सारा जो है शीरे की वजह से चीनी आ चुका है। अब इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए हम साथ में शामिल कर देंगे तुकमे बालंगा। अच्छा, हम ये बनाकर रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि हम बिल्कुल हम इसे 1 मंथ तक फ्रीज कर सकते हैं। फ्रिज में रखिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पे और आप यूज कर सकते हैं। बस ये जस्ट रेडी टू ड्रिंक है और इसके साथ हम इस पर ये बादाम पिस्ते डिजल कर देंगे फॉर द गार्निशिंग। और ये जाहिर सी बात है इनका तो कोई आसानी ही नहीं है। बिल्कुल नट्स वैसे भी जिस चीज में, जिस ड्रिंक में डलते हैं उसका वो टेस्ट जो है वो एनहांस कर देता है और अफादियत में भी इनका कोई सानी नहीं है। और आजकल जाहिर सी बात है रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की खातिर हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो साथ में हमें नेमतों के इनाम भी मिल रहे होते हैं जो हमारी एनर्जी को रिबूस्ट कर रहे होते हैं। तो देखा आपने नाजरीन, दी मेमन टीवी HD की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसके अंदर हमारी शेफ ने कितनी जबरदस्त और क्विक रेसिपी बनाई है।
تو سعدیہ کیونکہ نان میمن ہے تو میں سعدیہ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، سعدیہ آپ کو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آ کے کیسا لگا، خاص طور پہ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کے بارے میں، یا پھر ہمارے سی ای او کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں دی میمن ٹی وی اور میرین موتن اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دی. اور علی گوڈل کے صاحب کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے نان میمن کمیونٹی کو بھی ویلکم کیا اپنے پلیٹ فارم پر. اور میمن کمیونٹی کے بارے میں جو بات میں نے فیل کی ہے اپنی اس بزنس ایکسپیرینس میں، کیونکہ اس سے پہلے تو میرا اتنا واسطہ نہیں پڑا، لیکن جب سے میں بزنس میں آئی ہوں تو بہت زیادہ آپ کی کمیونٹی سے واسطہ پڑا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگ بہت فرینڈلی ہو اور باتوں کا کہنے چاہیے رائے کا پہاڑ نہیں بناتے. شاید آپ لوگوں کی سکسیس کا یہی راز ہے، آپ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہو اور جیلسی اتنا نہیں رکھتے. بالکل. اور وہی آپ نے اپنی روایت قائم کرتے ہوئے ہمیں اپنی پلیٹ فارم پہ ویلکم کیا اور مجھے بہت خوشی ہے، اور آئندہ بھی میں آپ کی ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہوں گی انشاءاللہ. ضرور. دیکھیں ہمارا جو دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کا جو ویژن ہے ہمارے سی ای او کا، وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلے. ہمارا فوکس صرف میمن کمیونٹی پہ نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ تمام کمیونٹیز کو اپنے ساتھ جوائن کرنا ہے اور ایک اچھی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنے ویورز کے لیے لے کر آنی ہے. تو امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کی ہماری دونوں ریسیپیز پسند آئی ہوں گی. اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے دسترخوانوں کی زینت بنائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ شیف صفا کاشف اور میری گیسٹ سعدیہ علی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی ریسیپیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی. پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان. الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر. گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت. ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے. الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests. Elegant and spacious lift lobby, equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید اور ویلکم بیک ہمارے کچن کے سیگمنٹ رمضان دسترخوان سے ایک بار پھر
اور ہماری خوش ذائقہ ڈشز اور پکوان جو ہیں وہ اب مقبول عام ہے، اور کم و بیش ہماری ویمن کمیونٹی تو خاص طور پہ بڑی لطف اندوز ہو رہی ہے، اور ہمیں کامنٹس کے ذریعے پرسنلی کامنٹس کے ذریعے بڑا پسند کیا جا رہا ہے ہمارے اس رمضان دسترخوان کے سیگمنٹ کو۔ لیکن ناظرین کرام، اب اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں رحمت ہے مہمان، اور رحمت ہے مہمان میں یقینی طور پر وہ قداور شخصیات ہماری سوسائٹی کی، ہمارے وطن عزیز کی، ہماری کمیونٹی کی، جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز ایک جس سے کہتے ہیں کہ ایک بڑا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ ہماری انسانی کی خدمت کے لیے وقت کیا ہے، اور ایسا ہی آج ایک گوہر نایاب ہمارے ساتھ بھی موجود ہے، جن کی میں کہوں گا کہ سوشل ورک میں آمد تو بڑی حادثاتی طور پر ہوئی، اور انہوں نے خود کہا کہ شاید میں پارٹ نہ ہوتا اگر وہ حادثہ نہ ہوتا، لیکن جب وہ آئے تو کہتے ہیں نا کہ آئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے، آ گیا یا چھا گیا، شاید اسی انداز سے ہیں۔ اور اب تک میں کہوں گا کہ جتنا وقت انہوں نے کمیونٹی کو یکجا کرنے کے لیے، جماعتوں کو قریب لانے کے لیے دیا ہے، شاید بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ سابق صدر ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے، ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں، میمن برادری کی ہر تقریب کی جان سمجھے جانے والے جناب محترم حنیف موٹلانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حنیف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حنیف بھائی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، جب بھی آپ ہماری اسٹوڈیو کا کسی بھی میڈیا چینل پر حصہ بنتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو آپ اس کا حصہ ہوں، دوسرا یہ کہ آپ سے کمیونٹی کے حوالے سے جو گہری باتیں جو بہت کم لوگ میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں، آپ اس باتوں کو بھی بڑی روانی کے ساتھ اور بڑی سلیس انداز میں سمجھاتے چلے جاتے ہیں، تو بہت شکریہ۔ بڑی تفصیلی گفتگو آج کی شب میں آپ سے ہونے والی ہے۔ آپ کا خود آپ کا بھی شکریہ، یہ آپ نے مجھے موقع دیا پھر سے میں جو ہے آپ کے چینل پہ آ کے اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں سے بات کروں، آپ کے ویور سے بات کروں، سب کو مطلب جو ہے اپنی باتوں سے جو ہے جو بھی کچھ سمجھا سکوں وہ سمجھو۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ حنیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ناتواں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جب بھی ہماری اس اسٹوڈیو کی ہماری نشست کی زینت بنتے ہیں، یقین طور پہ اپنا ایک ماحول بنا دیتے ہیں۔ جناب محمد آصف تاجی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بھائی، بس آپ ہی سے آغاز ہوگا۔ ہماری پروگرام کا فارمیٹ کو اس طریقے کا ہے کہ ایک خوبصورت اور منتخب کلام کے چند اشعار ہو جائے، پھر ہم بات چیت کا آغاز کریں گے، ارشاد ہو جائے۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی
रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिसम आ गए हो सीके बिठा दिए हैं जिसम आ गए हो सीके बिठा दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद आसिफ ताजी साहब आगाज़ फरमा रहे थे हमारी इस रहमत है मेहमान की इस नशिश का। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ रहने के लिए, और हमारे साथ ही रहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हनी मोटलानी साहब से। और हनी भाई, मैंने आगाज़ में इंट्रोडक्शन में कहा कि हादसाती तौर पर आपका सोशल वर्क और पाकिस्तान में फेडरेशन से ही आपका और अपनी जमातों से आगाज़ हुआ, लेकिन और यकीन तौर पर उसका मैं कहूँगा कि एक ऐसी आजमाइश आपकी फैमिली पर पड़ी जब हमारे साबिक सदर ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन के मोहम्मद फ़ारूक मोटलानी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। एक बहुत बड़ा खला था, और यकीन तौर पर मैं सच से कहूँ तो शायद वो आज तक पूरा नहीं हुआ। वो होते तो शायद हमारे कई मुकर्रिर, हमारे मेहमानों ने भी इसका जिक्र किया कि शायद हमारा मयार, हमारा मकाम और हमारा लेवल शायद कुछ और होता। इतने विजनरी सुदूर में से एक थे वो। लेकिन बहरहाल हर एक ने ज़िंदगी और मौत का मज़ा चखना है। सर, वो पहले तो मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप में थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाएं फ़ारूक भाई के साथ। यकीन तौर पर वो आपसे बड़े थे, कितने बड़े थे? क्या वो फ्रेंडशिप या फिर फादर फिगर जैसे होता है उस अंदाज से आपकी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी? क्या कुछ लर्निंग, बचपन के दो भाई अगर आपस में जो मेल जोल होता है और अगर डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो बड़ा दोस्ताना माहौल होता है। तो मैं तो चाहूँगा आज हम माजी के दरीजों की तरह चलते हैं और फ़ारूक मोटलानी साहब की, हनी मोटलानी साहब के साथ जो रफ़ाकत रही वो कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ़ भाई, आपने पुरानी यादें छेड़ दी। मरहूम फ़ारूक मोटलानी जो है, जब उसका ज़िक्र आता है तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। मगर मेरी और उसकी उम्र का फ़र्क जो है वो मिनिमम 2 साल का है, मतलब 2 साल से भी शायद कम होगा कुछ। और फ्रेंडली माहौल जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा नहीं था। उसका फादर फिगर था, क्योंकि हम जो है वो खलंडरे थे। फ़ारूक भाई शुरू से अल्लाह ने उसको जो है एक मतलब हैसियत दी हुई थी, और एक उसको एक जुनून था उसका कम्युनिटी के लिए कुछ करने का। तो वो दूसरा ये कि उसको तालीम का बहुत शौक़ था। वो माशाअल्लाह मैथमेटिक्स में जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है फ़ारूक मोटलानी। और जब वो तालीम में आगे बढ़ता रहा और फिर जो हमारे माशरे में हमारी जमातों से भी जो है उसके दोस्तों के साथ हालात में इन्वॉल्व रहा, तो वो जो ये हालात देखता था तो उसको होता था कि हम कुछ कर जाएं। हम जवान, उस ज़माने से वो यूथ की जो बात करता था उस ज़माने में करता था कि यूथ को आगे आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए बढ़ के। तो उसके दोस्तों ने जो है माशाल्लाह सारे एजुकेटेड लोग थे, तो उन्होंने शुरू किया। फिर ये अल्लाह ताला उसको फेडरेशन की तरफ ले आया, तो फेडरेशन में आके उसने काम किया। तो जब ये मैं और फ़ारूक भाई लगभग हम उम्र थे, तो हमारी दोनों की शादी भी जो है वो एक ही साथ हुई है। एक ही साथ से मतलब एक दिन के फ़र्क से, क्योंकि हमारा हम उम्र होते हैं। तो हमारी शादी हुई 81 में, तो शादी के साथ ही जो है मेरे वालिद साहब का जो है बीमार हो गए, उनका इंतकाल हो गया सडनली। तो हमारा भाई एक जो है वो अमेरिका में था, बड़ा थोड़ा दूसरे उसमें चीज़ों में मतलब मसरूफ़ था। तो हमारे घर का सरपरस्त जो है वो फ़ारूक मोटलानी बन गया। तो जब फ़ारूक मोटलानी सरपरस्त बन गया तो लाजमी है, वो पहले भी थोड़ा सा संजीदा था,
تو پھر اس نے جو ہے وہ ہم کو اپنے بچوں کی طرح دیکھنا تھا. کیا بات. تو وہاں جو ہے نا عمر کی فرینڈلی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. اس کا فادر والا بہیو ہو گیا تھا کہ ہم کو اور چیزوں سے روکنا, بچانا, سمجھانا کہ یہاں نہیں جانا چاہیے, وہاں نہیں جانا چاہیے. تو بعض دفعہ میں ہنستا تھا کہ تو اور میں ایک جیسے ہی ہیں. بہرحال فرق تھا. تو وہ سوشل فیلڈ میں آ گیا اور میں سوشل فیلڈ سے تھوڑا سا مطلب پسند نہیں کرتا تھا, بلکہ مجھے تھوڑی سی اس سے بھی ناراضگی ہوتی تھی کہ جو وقت ہے وہ تو مطلب جو وہاں لگا ہوا ہے. تو بہرحال اس کی سوچ تھی کہ پلیٹ فارم چاہیے, بڑے کام کرنا ہے, کمیونٹی کو جو ہے مطلب اپلفٹ کرنا ہے. تو اس کی سوچ تھی. تو سڈنلی اس کا جو ہے وہ رحلت ہو گئی. اب اس کی رحلت کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے میری طرف مرکوز کیا. میں نے کہا یار آپ مجھے جس فیلڈ میں لے کے آ رہے ہو, میرا ٹیسٹ بھی نہیں ہے اور میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں, میں لائک پسند نہیں کرتا ہوں کہ جو معاشرے میں ہمارا آج بھی چل رہا ہے, جو جماعتوں میں, جو ہر جگہ اداروں میں جو ایک سیاست ہوتی ہے, جو ایک منافقت چلتی ہے, وہ آج بھی چل رہی ہے. کم ضرور ہوئی ہے مگر چل رہی ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل فیلڈ ہے, اور جب آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر عہدہ بھی میٹر نہیں کرتا ہے, وہاں پھر سیاست بھی میٹر نہیں کرتی ہے, کسی بھی کیچڑ اچھالنا بھی میٹر نہیں کرتا ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا تھوڑا سا دل نہیں کرتا تھا. بہرحال اللہ کی رضا تھی, وہ دوست لیا ہے مطلب. تو اللہ نے جو ہے مطلب جب حالات دیکھے لوگوں کے, اور جو مطلب ماحول دیکھا, وہ جب ہم باہر بیٹھے ہوتے تو ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے. پھر ہم باہر نکلتے ہیں ڈرائنگ روم سے, اور جب ہم پبلک میں آتے ہیں تو پھر ہم کو سمجھ پڑتی ہے کیا پریشانیاں ہیں. تو میں قدرتی جو ہے فاروق مٹلانی ہمارے آلار جماعت میں بھی جون سیکرٹری رہا تھا, ہمارا راجکوٹ کا پریزیڈنٹ چلا رہا تھا. تو پھر راجکوٹ والوں نے جو ہے مجھ سے کنسرن کیا, بولا یار آپ تھوڑا سا مطلب آ جائیں. تو میں سب سے پہلے فاروق بھائی کے مرنے کے بعد ہی 2-4-6 مہینے میں راجکوٹ کا پریزیڈنٹ بنا, جو آج تک میں ہوں مطلب. پھر ہلار جماعت کے ساتھ ہی کچھ جو ہے وہ مجھے لے گئے. تو ہلار جماعت میں بھی 12 سال میں نے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے سرو کیا. پھر ساتھ جو ہے فاروق مٹلانی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ مجھے لے آئے. تو اللہ نے جو ہے وہ مطلب میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا, وہ مجھے دکھانا تھا کہ جی آپ جس چیز سے بھاگ رہے ہو اس کو دیکھو گے تو آپ کو سو. کیا جب لے آیا اللہ. اور پھر جب میرے کو تو یہ کمنٹمنٹ کر کے لائے تھے کہ آپ کو ایسے مطلب جو ہے آپ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں کاروبار میں انوالو تھا. فاروق بھائی کے بعد جو ہے فیملی کا بھی بڑا خلا تھا. بہرحال وہ رب ہے, وہ کرانے والا ہے. تو پھر جو ہے میرا معاملہ بن گیا, اور میں سڈنلی جو ہے اور پاکستان ویمن فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا. میرے کو بعض دفعہ یہ فیل ہوتا تھا کہ یار نہ میں نے سوشل ورک میں کوئی کمیٹی ممبر, کوئی چیئرمین شپ کسی کمیٹی میں کام کیا ہو, کوئی میرا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا, کسی چیز میں کام بھی نہیں تھا. تو میں ان چیز سے دور تھا, تو کیسے کروں گا. پھر اچھے ساتھی مل گئے, اچھے دوست مل گئے, انہوں نے سپورٹ کیا. تو اللہ نے جو ہے آج اس مقام پہ پہنچا دیا, اس رب کی مہربانی ہے. یہ ایسا چیز. ہاں کیا خوبصورت بات کر گئے محترم ہنی موٹانی صاحب, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھانا تھا کہ جس چیز کو تم شجر ممنوعہ کہہ رہے ہو اپنے لیے, اس کو ایک دفعہ جا کے قریب سے دیکھ تو لو, پھر تم ہمارے نہ ہو جاؤ. تو ہو گئے. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت کے بعد شاید ایک مشکل حادثے کے بعد اللہ پاک نے ان کو چنا, لیکن جب یہ آئے تو یہیں کے ہو کے رہ گئے. اور یہاں ہنی بھائی ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں ضرور پوچھوں آپ سے, کہ جو پہلا ہاتھ آپ کو جس نے تھپکی دی کہ یار آپ کر سکتے ہو اور آپ کرو گے, مطلب ان چند لوگوں میں سے اگر آپ کسی کا نام لینا چاہیں, یہ بڑا 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 موٹیویٹڈ ہوگا ان لوگوں کے لیے. یقین طور پر پوری ٹیم تھی, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا تو کر سکتا ہے, تو آ تو صحیح, تھوڑی ہمت تو پکڑ. جی ایسا ہی ہے. اصل میں جب شروع میں فاروق بھائی کا سڈنلی انتقال ہو گیا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے جو ہے ایک فرینڈلی مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے نا سوشل فیلڈ میں قدم نہیں رکھنا. کیا بات. کیونکہ آپ کے بھائی کا جو ہے ایک امیج بن گیا ہے, اس نے کمیونٹی کے لیے کام کیا ہوا ہے لیول تک. تو آپ کوئی کام کرو گے اور آپ سے وہ نہیں ہو سکے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے یعنی مٹلانی نے کام نہیں, فاروق مٹلانی کا کہیں گے فاروق مٹلانی کے بھائی نے کام. کیا بات. یہ تھی. پھر اس کے بعد جماعتوں میں جب معاملات بنے تو ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب آئے. علی احمد بٹھانی جو ہے اس کا ایک بڑا کردار تھا. جب میرے کو جماعت نے آفر کی تو میں نے انکار کر دیا. تو پھر ہم WMO کے اقبال سادرانی صاحب آئے, وہ جو چھوٹی عمر کے, جی وہاں پہ PC میں پروگرام تھا. تو وہ اپنی بات بتا رہے تھے کہ جی میں جب اسلامک جو ہے اس کا بنانے لگے تو میں نے انکار کر دیا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ کیوں کیا تم نے, جب اتنے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں اور تم کو اللہ یہ مطلب نومینیٹ کر رہا ہے اور تم کو مطلب ایک لوگ آگے آ رہے ہیں تو تم ضرور لینا چاہیے. تو وہاں علی احمد میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا نہیں بھائی دیکھو یار اتنے لوگ جب آپ کو چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جانا چاہیے. تو ڈاکٹر شریف ہاشمانی تھا اور بہت سارے دوست تھے فیڈریشن کے ساتھیوں میں.
سلیم پارک تھا، فیصل خانانی تھا، حنیف اسحاق تھا، یہ سارے جو ہے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بھئی ہمیں فاروق موڈلانی کی. جب تو میں نے کہا آپ اس کے بیٹے کو لے جائیں، فاروق موڈلانی اگر آپ کو نام چاہیے تو اس کے بیٹے کو لے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہم کو مطلب جو ہے تھوڑا سا وقت دیں، خالی تھوڑا سا وقت دیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر تو یہ دلدل ہے، جب اس میں اترتے ہیں تو پھر جو ہے کیا بات ہے. پھر تو گہرائی تک آ رہی سیپیاں بھی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں لٹرلی کہہ رہا ہوں جو سوشل ورک کے لوگ ہیں جو اب بھی دور ہیں، جو اب بھی کسی وجہ سے اپنی جماعتوں کی طرف کم از کم رخ نہیں کر رہا ہے، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک مرتبہ اپنی جتنا ہم مساجد میں جاتے ہیں یہ فرض ہے، نو ڈاؤٹ. مسجد و مساجد میں جانا، عبادات کرنا، ہم ختم قرآن میں جاتے ہیں، لوگوں کے محفلوں میں بھی جاتے ہیں، اپنے گھر ایک دفعہ ایک چکر اپنی جماعت کا لگا لیجئے اور وہاں پہ تھوڑی دیر گزار لیجئے، 1 گھنٹہ ان لوگوں کے لیے، تو پتہ جائے گا آپ کو کہ جماعتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں ہم سب کی زندگی میں. مسائل ہر جگہ ہیں، وسائل کی کمی بھی ہے، مسائل کی بہتات بھی ہے، لیکن آپ کو ایک مرتبہ اس رمضان میں یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنی جماعت کا چکر ضرور لگائیں گے. اگر آپ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے جماعت آگے بڑھتی ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ جب آ گئے تو گہرائی کی آخری CP بھی نظر آنے لگی، آخری پتھر بھی اس گہرائی میں اترا ہوا نظر آنے لگا. اس گفتگو کو مزید ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کو مزید میں آگے بڑھاؤں گا اور پوچھوں گا کہ جب آپ اس دلدل میں یا اس گہرائی میں اتر گئے تو کیا سوچا اور کس طرح سے اب اس سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے. اور اب الحمدللہ آپ سرپرستوں میں سے ایک ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کی، وہ پوری میمن برادری کی. ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت کے بعد دوبارہ حاضر رہتا ہوں اور یہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر. اور رحمت ہے مہمان میں ہمارے مہمان محترم حنیف موٹلانی صاحب، سابق صدر آل پاکستان میمن فیڈریشن، سرپرست آل پاکستان میمن فیڈریشن میمن کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کیا دلچسپ رائے میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جب آ گئے سمندر میں تو میں نے کہا کہ سمندر کا پھر آخری پتھر بھی گہرائی میں اترا ہوا نظر آنے لگتا ہے. سر ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا، بھائی ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ویژن کی بھی کمی بیشی یا اتار چڑھاؤ یا دیکھنے کا انداز فرق ہو سکتا ہے. حنیف فاروق موڈلانی صاحب کا ایک اپنا معتبر اور بڑا مقام آل پاکستان میں فیڈریشن میں، اور آپ جب آئے تو یقینی طور پر ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اگر کچھ ہوا اچھا ہوا تو یقینی طور پر بہتر ہوگا، لیکن اگر کچھ برا ہوا تو یقینی طور پر اس کا جو انگلیاں جو ہے ہو سکتا ہے کہ معتبر ترین نام ہماری برادری کا مرحوم فاروق موڈلانی صاحب پر اٹھیں. تو اس کو کیسے مینیج کیا اور پھر جب آ گئے اور جب بیٹھ گئے تو اس کے بعد کن چیزوں کو آپ نے سب سے پہلے ترجیح دی؟ الطاف یہ بڑا مطلب جو ہے نا مشکل مرحلہ تھا کہ اس نے جو کام کیا ہوتا تو اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی اور میں اس کے بالکل صفر تھا.
تو بہت مشکل ہوتی تھی فیملی میں بھی، کیونکہ فیملی میں وہ سرپرست تھا. اس کے بعد میں اپنی والد کی سیٹ پہ جو ہے مطلب بزنس میں بیٹھا ہوا تھا. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا، پھر وہ جب فاروق موڈلانی کے انتقال کے بعد لوگ مجھے اس کے پیرے میں دیکھنے لگے، تو بہت تکلیفیں شروع ہو گئیں. پھر میں نے بلا کے جو ہے اداروں میں بھی کہا کہ اس میں کیا کہتے ہیں گھروں میں بھی کہا کہ آپ مجھے اگر فاروق موڈلانی کی ایکسپیکٹیشن کرو گے نا تو آپ کو بھی مایوسی ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی. آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ میں اس کا ایک عکس ہو سکتا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ ایک ہیرا بنایا ہوا تھا، جو قدرتی ہیرا جو نکل آتا ہے آپ دیکھتے ہو. اور ہیرے کی جو ہے خوبی، جب اس کو رف سے آپ جتنا رگڑو گے نا تو وہ اتنا جو ہے شائننگ کرتا ہے. تو فاروق موڈلانی کو اللہ نے ہیرا بنایا ہوتا، تو اس کو جب لوگ رگڑتے ہیں تو اس میں شائننگ آتی چلے جاتی. اور میں تو جس پتھر کو ہیرا بنانے کے لیے تراشتے ہیں، میں تو وہ پتھر بھی نہیں ہوں جس سے ہیرا جو ہے مطلب تراش کے بنا. کیا بات ہے! تو یہ سب چیزیں کرو گے تو مجھے بہت تکلیف ہو جائے گی. بہرحال پھر اللہ نے ایک سمپل الفاظ میں آپ نے یہ کہا کہ ان کی ایک الگ پرسنالٹی تھی، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے ہارٹ نہیں. ہاں، کیا اگر آپ میرے کو دیکھیں گے نا تو پھر آپ تھوڑا سا بہتر فیل کریں گے اور میں بھی ہرٹ نہیں ہوں گا. صحیح بات. تو میں ان کو لوگوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی جب مجھے آتے تھے تو یہ کہتے تھے، میں نے کہا یار آپ کوئی ایسے آدمی کو لے جس کی اپنی اکائی ہو. جب اس کے ساتھ لوگ، میں کیونکہ میرا ایک فنامنا ہے، ایک بات کرتا ہوں ہر جگہ، میں 1 اور 1 2 نہیں گنتا ہوں. میں تو کہتا ہوں جب 1 سے 1 لگتا ہے تو 11 لگتا ہے. کیا بات! پھر 1 کے ساتھ 1 دوسرا لگتا ہے تو 1 سے 11 بن جاتا ہے. تو میں تو 0 ہوں. تو مجھے کسی نے آ کے سمجھایا ہے کہ بھائی 0 کے ساتھ بھی 1 لگے گا تو 10 بنے گا. 10 تو بنے گا نا، 11 نہیں بنے گا. صرف یہاں یا یہاں نہیں لگے گا تو 1 بنے گا، 1 تو 11 نہیں بنے گا، کچھ تو بنے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب امیٹیشن بھی آپ کو پتہ ہے نا، چلتے ہیں لگتے ہیں نگوں میں، تو امیٹیشن ہی صحیح، مگر شائننگ جو ہے اللہ نے نہیں امیٹیشن نہیں، اس میں بالکل کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. اب آپ نے آ کے ایک نئی راہ متعین کی اور خاص طور پہ جماعتوں کو متحد کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. یہ آپ ہی کا وتیرہ رہا ہے اور آپ نے بڑا کاملی آغاز کیا، لیکن اس کے بعد بڑے وائبرنٹ انداز میں کس مسئلے کو، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کس مسئلے کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا جس میں آپ کا دل دکھا کہ یار یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو پہلے اٹھانا بدقسمتی سے شاید نہیں اٹھایا گیا، لیکن اب اٹھانا چاہیے اور اس پر ذرا شد و مت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں میں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں ہارڈ لائنر ہو جاتا ہوں، لوگ میرے سے ناراض ہوتے ہیں. اس وقت بھی ایجوکیشن کی ضرورت محسوس کرتے تھے، آج بھی ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. ہمارا سب کا جہاں بھی جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، WMO آپ دیکھ لو، شروع میں ہاؤسنگ کا کام کیا، مگر سب ایجوکیشن، آج بھی لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا مختلف ہوں کہ ہم نے جو ایجوکیشن کو اچیومنٹ آف گول بنایا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن آدمی لے کے کوئی اچھا کسائی بن جائے، مطلب جو ہے وہ سفید کوٹ پہن کے، کوئی کالا کوٹ پہن کے بن جائے. کوئی مارکیٹنگ کرنے والا جو ہے وہ پرانی چیز کو نیا کر کے کیسے بیچے. ہم ایجوکیشن کو معاشرے کی اچھی پروڈکٹ مطلب جو ہے وہ دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ میرا ایک وفل ہوتا ہے کہ ایجوکیشن ایسی ہو جو معاشرے کو ہم اچھی پروڈکٹ دیں. کیا بات! تو یہ ایجوکیشن جو ہے میرا اصل میں جہاں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور جہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے، جس پہ ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں یا میں اپنے لوگوں کو بھی راغب نہیں کر رہا ہوں، وہ میرا ڈیورس کا میٹر ہے. کہ جو ہمارا ڈیورس کو، جب میں اپنی جماعت میں آیا تو بہت سارے کیس دیکھے تو میں سمجھا کہ ہماری جماعت میں ہے. پھر اور لوگوں سے معلومات کی. اس زمانے میں جب میں نے تھوڑا سا معاملات اکٹھے کیے، کورٹ سے کچھ فگرس نکالے، تو 40-42 ہزار کیس مجھے پاکستان کے نظر آئے جو خلا کے تھے. تو خلا مینس جو ہے وہ لڑکا ڈیورس نہیں دے رہا تو بچی چلے جاتی. صحیح بات. تو وہ جو ڈیورس 5-7 سال کی ہوتی ہے اور جو مطلب افورڈیبل نہیں فیملی ہوتی ہے، وہ 4-5 بچے ہوتے ہیں، وہ بہت مشکل ہوتی ہے. جب ہم یوتھ کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو جو ہماری نسل پیدا ہو رہی ہے، جو ماں باپ کی ڈیورس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ مطلب رچ مین کو تو بن ہی جائے گا. یہ بات. تو ہم نے جن کو ہم یوتھ کہتے ہیں، ہم نے معاشرے کے ان لوگوں کو مطلب آگے بڑھانا ہے، ان کو اٹھانا ہے. امیر آدمی تو اس کے پاس افورڈ ہے مطلب. تو جب میں تعلیم کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بیوروکریٹس کے، کسی کو بھی دیکھ لیں. تو آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی اقتدار میں ہیں، وہ سارے باہر سے پڑے ہوئے ہیں. تو تعلیم نے کیا بگاڑا ان کا؟ فیکٹ ہے. تو ہم تعلیم کو جو ہے نا، وہ آج ضرورت ہے، اس کی بے شک ضرورت ہے. اور ہم تعلیم کو جو ہے، ہمارے بچے جو ہے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ہم ووکیشنل سینٹر کی بھی بڑی پروموٹ کر رہے ہیں. ایک مطلب جو ہے
یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کو کہ سارے معاملے جو ہے سب چیزوں کو جو معاشرے کی ضرورت ہے، ٹیکنیکل ہو، آئی ٹی کا شعبہ ہو، جس پہ فیڈریشن بہت کام کر رہی ہے. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آئی ٹی کا اتنے بڑے بڑے گورنمنٹ کے جو پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ادارے بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں. فیڈریشن نے اتنے بڑے شروع کی جو ہے فیڈریشن نے کیا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ایک بڑے لیول پر، اگر بڑے اسکیل پر کسی کو میں دیکھوں کہ ایک آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے جس میں سینکڑوں بچے بیٹھے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آئی ٹی کے، تو شاید یہ پہلی مرتبہ شہر کراچی نے اگر کسی نے دیکھا اپنی آنکھ سے تو وہ، اور پاکستان میں فیڈریشن کے زینوں پر دیکھا، اس کے آڈیٹوریم میں دیکھا. سر یہ آئیڈیا نو ڈاؤٹ اس کے فلوٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ رہا، اور آپ کی آئی ٹی کمیٹی خاص طور پہ، اگر میں آج جنید ڈوچکی کو، انیس اشرفی صاحب کو خراج تحسین پیش نہ کروں کہ یہ وہ احباب ہے جنہوں نے کمیونٹی میں بنیاد رکھی ایک طریقے سے آئی ٹی. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جب شروع کر رہے تھے تو بہت پرابلم آئے تھے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور فیڈریشن جو ہے وہ اتنی، آپ کو پتہ ہے خود کفیل تو صحیح ہوتی نہیں ہے، تو بہت سارے اخراجات تھے، مگر شروع کیا، اللہ نے کرا دیا، ساتھیوں نے سپورٹ کیا، شروع ہو گیا. بہت اچھے پیمانے پہ آج بھی چل رہا ہے، بہت جدید طور پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. نیا پریزیڈنٹ شبیر ہارون، اس کی ٹیم جو ہے ماشاءاللہ نئی نئی چیزیں جو ہے اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اور جنید دوچکی نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت بڑھے گا، ہم بھی بہت بڑے اسکیل پہ جو اس کو کریں گے، مگر ہم سسٹم سے کریں گے. ہمارا آپ کو پتہ ہے وینیو بھی اچھا ہے، ہماری جو ہے تعلیم بھی اچھی ہے، انشاءاللہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم جو ہے اس میں ضرور اپنے بچوں کو جو ہے بہت آگے تک لے جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک بڑی ضرورت ایک عرصے سے ہاؤسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ سے آتی رہی، اور میں ہمیشہ پچھلی میٹنگ میں بھی آپ سے ذکر کرتا رہا، جب بھی ہمارا میٹ اپ ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی ہوتا ہے، تو ہم ایک ایسے آئیڈیل پروجیکٹ، نو ڈاؤٹ کمیونٹی نے، جماعتوں نے ہر صورت پہ کوشش ضرور کی ہے، ایک اچھی کوشش اور مجتمع کوشش، اور جس میں صرف غریبی نہ ہو، ایک فل فلیج سوسائٹی ٹائپ کی. ایسا کوئی آئیڈیا یا اب آنے والے دنوں میں ایسی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ضرور ہونے جا رہا ہے فیڈریشن کی سطح پر؟ بالکل الطاف، ایسا ہی ہے، ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی. بالکل ایسے پہلے شروع میں فیڈریشن کی جو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں فیڈریشن ہاؤس بھی بنا ہوا ہے، بہت سارے مکانات لوگوں نے انفرادی دیے ہیں، بہت سارا کام کیا ہے. بڑا پروجیکٹ اگر ہم شروع نہیں کر سکے فیڈریشن میں، تو ہم نے مختلف جو ہے اسکیمیں نکالی، رینٹل مدد کی لوگوں کو، جیسے WMO کرتا تھا، ہم نے بھی ہاؤس ہیلپ دی لوگوں کو، آج بھی دے رہے ہیں. مگر جو بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ شبیر ہارون جو ہے نصیبدار ہے ماشاءاللہ، اب آ گیا ہے، اس کی پوری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ. سپریم کونسل کا چیئرمین بھی ماشاءاللہ بہت ہے، ہمارے وائس دونوں VP جو ہے ماشاءاللہ، سلیم رومی کیا، ارشد کیا، بہت انوالو ہے، مطلب عمر موٹلانی کیا. تو اللہ نے فضل کر دیا ہے کہ مطلب بڑا ہاؤسنگ کا جو ہے 950 کا پروجیکٹ انشاءاللہ آنے والا ہے. فیڈریشن کے نام جگہ ہو گئی ہے، اس میں جو ہے وہ ہمارے ایک ڈونر نے جو ہے، مجھے نہیں پتہ ہے اس کا نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، انہوں نے ایک زمین ڈونیٹ کی، ایک پرچیز کی، اور دونوں ہمارے نام کرا دیے. 950 جو ہے کیا کہتے ہیں فلیٹ کا پروجیکٹ انشاءاللہ آن بورڈ ہے. گریٹ. اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا نقشے وغیرہ سب پلان ہو رہی ہے، کس طرح اس کو جو ہے ہم لانچ کریں، کس طرح ہم کریں گے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو اللہ نے وہ کرا دیا، اس کی شروعات انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو جائے گی. ساتھ کے ساتھ چھوٹے پروجیکٹ بھی جو ہے، سب سے پہلے وہی لیا تھا ہم نے، کہ میمن نگر کے پاس جو ہے 4 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، وہاں بھی چھوٹے فلیٹ بنیں گے. شروعات ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بڑی زمین بھی دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم ہاؤسنگ کو باقاعدہ جو ہے اپنی جو ہے مطلب 4 دیواری کمیونٹی مطلب میمن ہاؤس جو ہے مطلب بنائیں. یہ سارے ہیں پروجیکٹ، بڑے پروجیکٹ ہیں، لیگیسی پروجیکٹ ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہماری تھوڑی سی یہ ہے، ابھی تو اللہ کا شکر ہے، بہت سے لوگ آگے بول رہے جو آپ یونٹی کی بات کرتے ہیں، یونٹی کی بات کرتے تھے. یونٹی اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم بہت عرصے گروپ بازی کا شکار رہے ہیں. گروپ بازی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. ایک گروپ آتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کے اینٹی جو ہے وہ فنڈ کا مسئلے آ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہو گیا ہے کہ پچھلے دیکھیں آپ 3 ٹینیور جو ہمارے انبوز آ گئے. تو انبوز آنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یونٹی بڑھ رہی ہے، بس بولتے ہیں کام کرنے والوں کو کام کرنے دیں. تو کمیونٹی کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، جو میرا ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے. بہت سے لوگ راغب ہوئے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہے. آپ جتنے بھی ادارے دیکھ لیں، ان کو میمن کمیونٹی چلا رہی ہوتی ہے یا میمن کمیونٹی ان کے بیک پہ کھڑی ہوتی ضرور ہے. تو جو کمیونٹی اتنے بڑے بڑے ادارے بناتی ہے، اس کمیونٹی میں غربت کیوں؟ وہاں جو ہے بغیر ہاؤس کا، بغیر گھر کے غریب آدمی کیوں؟ میں اپنی میمن کمیونٹی کے آپ کے چینل کی وساطت جیسے بھی اپیل مطلب کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج یہ ٹیم بہت سارا کام کر رہی ہے، بہت ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی 1-2 جگہ جو ہے ہمارا ہائی وے پہ 2 پلاٹ کی بات چلی ہوئی ہے. یہ سب کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو اب دکھا سکتے ہیں. پہلے تو جو ہے نا لوگ بولتے ہیں پریزنٹیشن لے کے آؤ. کہاں سے لائیں؟ میرے پاس زمین ہی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ تو پھر کیا دکھاؤں؟ جھوٹا دکھاؤں لوگوں کو؟ کسی کی زمین دکھاؤں کہ اس پہ پیسے چاہیے؟
اللہ کو کیا جواب دوں گے. کیا بات. ابھی جو ہے وہ میں اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ کام کر رہے ہیں, بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس ٹیم نے, اس کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. آپ سپورٹ کریں انشاءاللہ. بہت لو ریٹ پہ جو ہے ہم انشاءاللہ لوگوں کو فلیٹ نکال کے دیں گے. وہ کہیں سے بھی ارینج کر کے لائیں, ہم اس پہ کیا کہتے ہیں کوئی ویلفیئر کی چھاپ نہیں لگائیں گے, ہم لوگوں کو پیسوں سے ہی دیں گے. وہ ہمارا میٹر ہوگا ہم نے کسی کو کتنے کا دیا ہے, مگر لوگ اپنے جو ہے مطلب وقار سے رہیں گے کہ ہم نے جی یہ خرید کا ہے. بڑی اہم ترین ریکویسٹ کی ہے ہم سے ان کمیونٹی کے اکابرین سے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ شہر کراچی اور وطن عزیز میں چلنے والے کئی ادارے جو ہیں وہ میمن برادری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اور اس کنٹریبیوشن میں ہم یہ کہیں کہ وہ برادری جو کہ کنٹریبیوشن میں تو سب سے آگے ہے, لیکن شاید اس اپنی برادری کا یہ حال ہے جسے کہتے ہیں ہم الفاظ میں کہیں تو چراغ تلے اندھیرا. تو یہ نہ ہونا چاہیے. پہلا حق ہماری برادری کا یہ ہمیں دین بھی فرماتا ہے. تو ہم پوری کوشش کریں ان تمام اداروں کو ہمیں روکنا نہیں, لیکن ایک بڑا چنک اپنے ڈونیشنز کا, اپنی زکوٰۃ کا جو ہے اس میں آپ اپنی برادری کو ضرور یاد رکھیے گا. ایک بڑا اہم بات میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں جو یونیورسل ڈونر ہے, میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ شراب کہتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنی کمیونٹی کو دیکھیں. جب آپ یونیورسل ڈونر ہو اور بہت جگہ بہت اداروں میں پیسے دے رہے ہو, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 50% ہم کو دے دیں, 25% ہم کو دے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 5-10% اپنا شیئر اگر آپ کمیونٹی کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2-4-5 سالوں میں, بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں چاہیے ہوگا, 2-5 سالوں میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو جو ہے, میں بعض دفعہ ہاسپٹل میں یہ معاملے میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ حسن مطلب یہ گمان کیوں رکھے, میرا رب کہتا ہے میں آپ کے گمان پہ, ہم یہ گمان کیوں رکھیں کہ جی ہم بڑے بڑے ہاسپٹل بنائیں ہمارے لوگ بیمار ہو جائیں. میں کہتا ہوں ہم ان کو ذہنی آسودگی کیوں نہیں دیتے, ان کو ان معاشی پرابلم سے نکال کیوں نہ دیں, ان کو مکان کی چھت کرا دے ہوئے, ان کو بزنس کرا دیں, تو وہ کیوں بیمار ہوئے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے. ہیلدی ماحول پرووائڈ کر دیں گے اگر, تو ہو سکتا ہے یہ بیماریوں کی شرح بتدریج کم ہوتی ہے. دنیا میں ہے, ہمارے یہاں نہ جانے بیماریوں نے کہاں اثر اٹھا لیا ہے, ورنہ دنیا میں بیماریوں کی ایسی شرح نہیں ہے. خاص طور پہ ایسی موذی مرض جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ ماحول کا نہ ملنا بھی ہوتا ہے. تو ہم پوری کوشش کریں کہ اس بیماری تک پہنچے ہی کیوں کہ ہمیں ہاسپٹل بنانے کی ضرورت پڑ جائے یا ان کو بڑے بڑے ڈونیشنز دینے کی ضرورت پڑ جائے. بالکل صحیح بات. فائنلی ایک سوال جو ہمیشہ میں کرتا ہوں, پھر کروں گا آپ سے, کیوں میمن کمیونٹی کو کمپیئر کیا جاتا ہے دیگر ہماری کمپٹیشن کمیونٹیز جس میں بوری بھی ہوتے ہیں, جس میں اسماعیلی بھی ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہم سے زیادہ ویل سیٹ بھی ہیں, ہم سے زیادہ ویل آرگنائزڈ بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا کمپیریزن کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ تو ہم اپنے آپ کو اس لیول پر کیسے لا سکتے ہیں سر؟ دیکھیں ان کے ساتھ کمپیریزن ہمارا بنتا نہیں ہے کیونکہ ان کا سسٹم دوسرا ہے. صحیح. وہ اپنے ایک حاضر امام کو جو ہے مانتے ہیں, اس کو فالوورز ہیں, ریلیجیس فیکٹر ہے اس کا. ہمارے یہاں ہم تھوڑی سی بدقسمتی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سوشل کام بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں مسلک کی بنیاد ہم نے بہت بنا لی ہے. صحیح. ہم کسی ادارے کو اس کے ویژن کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کے کام کو نہیں دیکھتے ہیں, تو ہم بٹ رہے ہوتے ہیں. جب بٹ رہا ہوتا ہے تو فنڈ آپ کا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کو تو ہم کمپیریزن نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس سے بہتر ہیں. اگر ہم سارا کمولیٹیو حساب کریں گے نا تو ہم جتنے بھی ان لوگوں کا جو ہم جن سے زیادہ کمپیریزن کو کراتے ہیں لوگ, ان سب سے ہمارا اسٹیک 100% زیادہ ہے. کیا بات. آپ ہمارے ہاسپٹل اگر گن لیں گے, آپ ہمارے اسکول گن لیں گے, آپ ہماری چیریٹی دیکھ لیں گے, تو ان سے بہت زیادہ کئی گنا ہے. مگر ہم سب کو یکجا 100% تو نہیں کر سکتے ہیں, مگر ہم اپنی کوشش میں لوگوں کو لے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے لوگ ہم سے کمپیئر کریں گے. وہ کرتے ہیں آج بھی, ہم سے کمپیئر کریں گے, ہم آج بھی کرتے ہیں لوگ. ہمارے کمیونٹی سسٹم کا جو نظام ہے اس میں بے شک بہت سی اندر جو ہے پرابلم ہوتے ہیں, مگر یہ کہ آج بھی لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ میمن کمیونٹی جو ہے ان کا کمیونٹی سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے. سے مختصراً پوچھنا چاہوں گا, جماعتوں کی کارکردگی, نو ڈاؤٹ آپ ہر جماعت میں آپ کا جو ہے وہ آنے, جماعتوں کے اندر ریولیوشنز بھی آنے شروع ہوئے ہیں, اور نظر آتا ہے کہ نئی قیادتیں, نئے چہرے جو ہے وہ آنا آغاز ہوا ہے. عوام کا وائبریشن تھوڑا جماعت کی طرف بڑھ گیا ہے. انشاءاللہ فیڈریشن کی طرف بھی اسی انداز سے یہ موو ہوتا رہے گا. جماعتوں کی کارکردگی سے حنیف موٹلانی اپنی حد تک مطمئن ہیں؟ نہیں, میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ یہ جو جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس میں کئی جماعتوں میں بہت بڑا ریولیوشن ہے. کئی جماعتوں تو بہت سپر مطلب جو ہے سپر ڈوپر کام کر رہے ہیں, وہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے.
مگر ہمارا جو کچھ جماعتیں ایسی ہیں وہ جو ہمارا FATF کے معاملات ہیں تو بعض دفعہ خوف آتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں لوگوں کو مطلب ایک لوگوں کا ہولڈ ہوتا ہے، لوگ 18 20 سال سے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی جماعتوں میں یوتھ جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں جماعتوں کا کانسیپٹ تھا کہ اپنے پانی میمڑی میں چنتا نبڑو مارو مطلب آج جو ہے یوتھ بھی آ رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور آج کئی جماعتوں کے صدور جو ہیں وہ بڑے مطلب جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹائکون ٹائپ کے بھی آ رہے ہیں. اور جماعتیں چلتی ادارے چلتے اسی سے ہیں کہ اچھا ڈونر ہو اور اچھا ورکر ہو، دونوں کا کمبینیشن ہو. دوسری سب سے بڑی جو ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ اب کچھ جماعتوں کے ڈونر ایسے ہیں جو ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو ایسا نہیں ہے، لوگ راغب ہو رہے ہیں. آپ کی بات سے یہ یوتھ آپ دیکھیں فیڈریشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 90% لوگ جو ہیں بلکہ 95% لوگ جو نئے اور یوتھ سارے نئے اور یوتھ ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں، بہت مطلب جو ہے محنت کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ آئیں گے، وہ آ رہے ہیں. فیڈریشن نے جو ہے وہ پچھلے سالوں سے جو ہے 1000 ٹائم جو ہے ترقی کرتا آیا ہے، مگر اس دور میں جو ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مطلب جو ہے 2000-3000% جو ہے وہ کام ہم کر چکے ہیں. تو ہم تو ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ناشکری نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم روپے کا کام کرتے تھے 1000 کا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب اس کا کر رہے ہیں تو اور بھی بڑا ہو جائے گا. لوگ راغب ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ انشاءاللہ جو ہے فون کر کے بتاتے ہیں، پروجیکٹ دے رہے ہوتے. ساری چیزیں ہیں نا کہ یہ ہم نے سڈنلی جو ہے اللہ نے مطلب فضل کر دیا کہ یہ اربوں روپے کی جگہیں جو ہے وہ فیڈریشن کا بنا دیں گے. ہم اس کا سسٹم ایسے بنا دیں گے کہ ہمارے یہاں الیکشن کا پروسیس ہے، اس کا بورڈ بن جائے، اس کا ٹرسٹ بورڈ بن جائے. یہ کام اپنی جگہ چلتے رہیں، چہرے کچھ بھی ہو، کام کچھ بھی ہو، آئیں گے جائیں گے، کام ہوتے رہے. وہ چہرے بھی کیوں نہیں ہے، جو لوگ اپنا عہدہ پورا کر کے جائیں گے تو دیں نا کام. بغیر عہدے کے جب ہم بات کرتے ہیں کام کی تو جو لوگوں نے خدمت کی ہے اپنے 2 ٹینیور 3 ٹینیور تو فیڈریشن کے ساتھ وابستہ رہیں. ان کو اپنی مطلب جو بھی ان کے بعد جو اپنا ایکسپیرینس ہے، جو بھی چیزیں ہیں اسے سپورٹ کریں. انشاءاللہ بہت ترقی کریں. کیا خوبصورت بات کی. اور اس بات پہ ہم ختم تو نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے یا رکیں گے ضرور اس بات پر کہ اپنا ٹینیور ہی آپ کا ٹینیور نہیں ہوتا. یہ ادارے آپ کے اپنے ہیں، آپ نے اپنا خون پسینہ دیا ہے اور آپ سوچتے بھی ہیں کہ جو ہم نے لیگیسی آغاز کیا تھا یہ ایک اچھے مقام پر جا کر اختتام پذیر ہو. تو آنے والے لوگوں کے ساتھ مل جائیے اسی قافلے کے سالار نہیں تو کم از کم اس کے ایک جو ہے ساتھی بن کر ساتھ چلتے ہیں. تو کیا ہاتھ سے ہاتھ جوڑتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. سر جس انداز سے اور ادارے جماعتیں اور بہت سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. دی میمن ٹی وی اپنی جگہ بنائے ہوئے کمیونٹی سروسز کو دنیا بھر، اور اب الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاروباری دنیا میں بھی الحمدللہ دی میمن ٹی وی نے میمن ٹی وی کیونکہ ہے تو میمن کا نام آ جاتا ہے، اور تمام کاروباری برادری جو ہے جس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو اپنا حصہ ہم پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ہمارے CEO علی کوڈل اور دی میمن ٹی وی کی اس کاوشوں کو؟ دیکھیں میں کسی بھی چیز کی کسی کی بھی تعریف کرنے میں ذرا بھی جو ہے وہ مطلب آپ کو پتہ ہے بٹنگ میں کرتا نہیں ہوں، مگر کسی کے کام کی تعریف کرے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں. بے شک بہت سارے میڈیا کام کر رہے ہیں، اپنے انت تک کوشش کر رہے ہیں، بہت ہی محنت کر رہے ہیں. علی کوڈل کو اللہ نے جو ہے مطلب بہت اچھا مطلب ویژن دیا، بہت اچھی محنت دی، بہت سپر مطلب جو ہے ڈوپر اس کی انرجی ہے. پھر جب اچھا آدمی کام کر رہا ہوتا ہے ایمانداری سے تو پھر اس کے ساتھ قدرتی اچھے لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آدمی اکیلا تو اکائی ہوتا ہے، صرف اس کے ساتھ لگتے جو ہے 11 ہو جاتے ہیں، پھر 111 ہو جاتے ہیں. اچھے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ایک اپنی جگہ بنا لی ہے. اور میمن ٹی وی کے بارے میں بھی کہوں گا اور بھی سوشل جتنے بھی ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو جب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں دن ہو رات ہوں اپنے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میں 4 5 جگہ پہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. وہ سب کو کوریج کرنا دن رات، دھوپ آندھی طوفان. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جتنا حصہ ہے اتنا ہی حصہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کے ورکر جو آپ کے کیمرہ مین آپ کے ساتھی ہو جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو اتنا ہی حصہ جو ہے ان کا ہے. کیونکہ یہ ہماری ان چیزوں کو جو ہم بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے ہیں وہ ساری دنیا میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ویور دیکھتے ہیں. اور کئی لوگ فون کرتے ہیں، بعض دفعہ کسی میڈیا سے ہم جاتے ہیں تو لوگ فون کرتے ہیں میں نے بھائی یار یہ بات کی تھی، اور لوگوں کو بھی فون کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے. میمن ٹی وی جو ہے اس کو اللہ نے بڑا مطلب مقام دیا ہوا ہے، بہت اسپیڈ سے ترقی کر رہا ہے، بہت پروفیشنل طریقے سے کام کر رہا ہے. ہم دعا کریں گے علی کوڈل کے لیے، آپ کے لیے، الطاف آپ کے لیے بھی. میں تو آپ کو بھی ہماری کمیونٹی کا مطلب جو ہے پرائڈ سمجھتا ہوں. اللہ آپ کو اسی طرح عزت و حفاظت دے. بلکہ بعض دفعہ میں فیل کرتا ہوں کہ جو آپ کا مقام ہونا چاہیے ہماری کمیونٹی میں جس طرح کا آپ کا مطلب ہوا ہو
ایسا شاید میں نہیں کر سکا ہوں، مگر میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. انشاءاللہ جیسے آپ جا رہے ہو، جس طرح اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. میمن ٹی وی کو بھی ماشاءاللہ جو ہے اسی طرح کامیابی و کامرانی سے جو ہے ہم آمین ثم آمین. ان خوبصورت اور ایمان افروز دعاؤں کے بعد، اور جب آپ کا حوصلہ، آپ کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے جب کوئی اتنی قداور شخصیت جس نے اپنا شب و روز جو ہے کمیونٹی میں لگائے ہوں، اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ ہم آپ کے کام سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور آگے بڑھیں اور شاید ہم اپنا حصہ آپ کے ساتھ ملا سکیں. بہت شکریہ حنیف مٹلانی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور اتنے زرعی الفاظ کے لیے. اب ہمارے پروگرام اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کی مقید جو گھڑی ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جانا ہے، اس ٹرانسمیشن کے اختتام کو لے جانا ہے. اس ٹرانسمیشن کو پسند کرنے کا شکریہ. کوئی تجویز ہو تو ضرور ہم سے کہیے گا. لیکن ختم ہو گئی یہ ٹرانسمیشن ایک اور خوبصورت کلام کے ساتھ. جناب محمد آصف تاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج صاحب کسی منتخب کلام کے چند اشعار ہو جائیں. پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے. گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے. یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکیں، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکیں، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے. طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا
الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین. قبولیت دعا کا وقت ہے. ہر وہ خیر جو آپ کے محبوب علیہ السلام نے مانگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. ہر وہ شر جس سے آپ کے محبوب علیہ السلام نے پناہ مانگی اے اللہ دنیا آخرت میں ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے غموں سے، ٹینشنوں سے، جھنجھٹوں سے، الجھنوں سے، اے اللہ آپس کی ناچاقیوں سے، اے اللہ ظالموں کے تسلط سے، کسی بھی قسم کی تنگی سے، اے اللہ بے روزگاری سے، روزی کی تنگیوں سے، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. حاسدین کے حسد کے شر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، فتنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، خلل اندازوں کی خلل اندازیوں سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر جن و اس کے ہر قسم کے شر سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے کاروبار کی، اے اللہ ہماری عزت و آبروں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان. رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان.